قانون اتمام حجت، دینونت صغری، رسولوں کی قوم پر عذاب، خدا کا زمین پر اترنا، ہجرت و برات، انذار عام۔ غام صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ یہ سرنامہ کلام میں جن اصطلاحات کا میں نے ذکر کیا، غام صاحب امت کی علمی تاریخ، دینی روایت، مذہبی لٹریچر ان سب سے خالی ہے۔ تصویر و موسیقی کے معاملے تک تو ٹھیک تھا، لیکن کیا آپ نے عہد کیا ہے کہ دین کے ہر معاملے میں کوئی انوکھی بات کرنی ہے؟ یعنی کہ مذہب کا کوئی بھی طالب علم جب ان چیزوں کو سنتا ہے کہ رسول کی قوم پر عذاب آتا ہے، رسول کی قوم کے ساتھ جہاد خاص ہے، رسول کی قوم میں ہی لوگوں کو انکار کرنے والوں کو موت کی سزا دی جائے گی، اور الہ کلمۃ اللہ کے لیے جہاد بھی آج ختم ہو گیا، کسی کو کافر بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیا مطلب پیش نظر کیا چیز ہے آپ کے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ قانون اتمام حجت کو ذرا اپنی زبان میں بتائیے ہمیں۔ جتنی اصطلاحات آپ نے استعمال کی ہیں، ان کے لیے فقہ کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں یہ سب استعمال ہوئی ہیں۔ قرآن مجید جب اپنا تعارف کراتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ اسی مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ لتنذر ام القری۔ انذار کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ میں نے اسے ایجاد کیا ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہم السلام کا ذکر الگ رکھیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بتایا کہ مسلمانوں کے اندر سے کچھ لوگ دین میں بصیرت پیدا کریں، تو وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ آپ نے ہجرت کے بارے میں بھی بات کی۔ ہمارے ہاں تو یہ تعبیر قرآن مجید میں انصار اور مہاجرین کی ایک ایسی تعبیر ہے کہ جس کو آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی دعا سورہ بنی اسرائیل میں نقل ہوئی ہے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ ان تعبیرات کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو کیا آپ حضرات پڑھتے نہیں ہیں؟ قرآن مجید مطالعے میں نہیں آتا؟ قرآن مجید میں یہ ساری تعبیرات استعمال ہوئی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کیا ہے، کیا اس انذار کے حوالے ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، کیوں کی ہے؟ اللہ کے حکم پر کی ہے۔ کیا چیز تھی جو ہجرت کا باعث بنی؟ ہجرت کے بعد کیا معاملات پیش آئے؟ آپ کا تو سن ہجری شروع ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی ایک بڑے واقعے کے طور پر لیا گیا ہے۔ اس کے واقعات آپ کی تاریخ میں بیان ہوئے ہیں، سیرت کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے اس ہجرت سے متعلق بعض احکام بیان کیے ہیں، وہ آپ کی تفسیروں میں زیر بحث آئے ہیں۔ یعنی سورہ نساء میں جس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگ جس صورتحال سے دوچار ہیں اس میں فرشتے ان کو موت دیں گے تو پوچھیں گے کہ تم کہاں پڑے رہے، کیا اس کے نیچے لوگوں نے کچھ نہیں لکھا؟ یہی معاملہ جہاد، قتال، ان سب چیزوں کا ہے۔ تو ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں مذکور نہ ہو۔ تو جب اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ان تمام تعبیرات کے ساتھ اپنا مدعا بیان کر رہی ہے، تو اس میں نے کس جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ غام صاحب یہ بات چلیں ہم آپ کی کسی حد تک مان لیتے ہیں کہ ان اصطلاحات کی اصل آپ قرآن حکیم میں ہمیں تلاش کر کے بتا دیتے ہیں، لیکن یہ جو پوری اسکیم آپ بیان کرتے ہیں، پورا ایک قانون بیان کرتے ہیں، رسول آتے ہیں ان کے مخاطبین پر رسول حجت تام کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو نہیں مانتے ان کو مار دیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ مطلب اللہ میاں نے کب کیا؟ یہ کب سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ کب اس کا انجام ہوتا ہے؟ یہ ساری صورتحال مجھ سے کیسے متعلق ہوتی ہے؟ اس کو ذرا واضح کریں، مطلب یہ کیا چیز ہے قانون اتمام حجت؟ قرآن مجید کی کوئی سورہ آپ اٹھا لیں اور اس کو پڑھیں، اس میں دو طریقوں سے قرآن مجید استدلال کر رہا ہے۔ یعنی جو اس کا مدعا ہے، جو بات وہ لوگوں سے کہنا چاہتا ہے، اس پر دو طریقوں سے استدلال کرتا ہے۔ ایک یہ کہ انفس و آفاق کے دلائل سے اپنی بات واضح کرے گا، آپ کو اپنے نفس، اپنے باطن کی طرف توجہ دلائے گا یا اس کائنات کی طرف توجہ دلائے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات کار فرما ہے ان پر اپنے استدلال کی بنیاد رکھے گا، اور یا کیا کرے گا؟ یا دینونت کے واقعات سنائے گا۔ یعنی یہ بتائے گا آپ کو کہ ہم نے نوح کو پیغمبر بنا کے بھیجا تو یہ ہوا، ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کے بھیجا تو یہ ہوا۔ کیا یہ سب قرآن مجید میں آپ حضرات نہیں پڑھتے؟ یہ میں نے پہلی بار پڑھا ہے۔ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورہ میں بھی اس کا ذکر آ جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے چھوٹی صورتوں میں، بڑی صورتوں میں جگہ جگہ جس چیز کو بنائے استدلال بنایا ہے وہ یہ ہے کہ تم کیسے قیامت کا انکار کرتے ہو، کیسے پیغمبر کا انکار کرتے ہو۔ اگر انکار پر اصرار کر رہے ہو تو یاد رکھو ہم نے نوح کی طرف پیغمبر بھیجا تھا، یہ ہوا۔ سورہ نوح نہیں پڑھی آپ لوگوں نے؟ یعنی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے دعوت دی، پھر یہ بتایا گیا ہے کہ علانیہ دعوت دی،
پھر یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے چپکے بھی لوگوں کے پاس جا کے ان کو بتایا اور سمجھایا۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ قوم نے جب انکار کا فیصلہ کر لیا، انہوں نے کہا کہ انی مغلوب فانتصر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ یعنی طوفان نوح کیا تھا؟ قوم عاد برباد کر دی گئی، قوم سمود برباد کر دی گئی۔ اس کے واقعات آپ حضرات قرآن میں نہیں پڑھتے، یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو میں نے نہیں کہی ہے؟ ہم سب یہ دیکھیں نا کہ آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قانون اتمام حجت دراصل میں اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں عذاب دینا ہے اس کی دنیا میں کیا دہانی اللہ میاں کرا دیتے ہیں، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن مجید سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا محاسبہ کرنا ہے، یعنی اس بات سے تو اختلاف نہیں ہے، میں کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا، یہ ٹھیک ہے کہ آپ دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ یہاں آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ بتایا نا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ آپ کے عمل کا امتحان ہے، ایسے ہی آپ کے علم کا امتحان ہے۔ اس امتحان میں ہم سب مبتلا کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس سنت سے آپ واقف ہیں کہ انہوں نے جب امتحان میں ڈالا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ سارا قرآن مجید اسی چیز پر استدلال کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جزا ہوگی یا سزا ہوگی، اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جزا اور سزا آخرت میں بھی ہوگی، یہ دنیا میں بھی ہوئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن مجید نے کوئی ایک جگہ بیان نہیں کی۔ قرآن مجید کا اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ پامال مضمون یہی ہے کہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن تم سب کھڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے اور ایک ایک چیز پرکھی جائے گی، اور پھر تم اللہ کے حضور میں جواب دہ ہوں گے، اور یہ جواب دہی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ اس کے لیے استدلال کرتا ہے، تو استدلال میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے دنیا میں بھی عذاب دیا ہے۔ چنانچہ پھر قوم نوح کا ذکر ہوگا، قوم عاد کا ذکر ہوگا، قوم سمود کا ذکر ہوگا، قوم لوط کا ذکر ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پیغمبر بھیجا، ہم نے رسول بھیجا، اس رسول نے جا کر لوگوں کو بات بتائی، جب اس کا انکار کر دیا گیا، جب منکرین مقابل میں آگے کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ سنا دیا۔ اور یہی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو بھی کہی گئی ہے کہ یہ سب تاریخ تمہارے سامنے ہے، اس طریقے سے ہم اپنے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے رہے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ مثال کے طور پر لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ اگر باقی قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے، سورہ قمر، اس کو پڑھ لیجئے، اس میں دیکھیے کس طریقے سے یہ ساری بات بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ پر یہ بات واضح ہو کہ قرآن مجید یہ استدلال کس طریقے سے کرتا ہے۔ دیکھیے یہ جو سورہ قمر ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، یعنی جہاں سے سورہ کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا وہ یہ ہے کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھ لیں تو یہ قیامت کا انکار ہی کرتے ہیں۔ گویا موضوع کیا ہے قرآن مجید کا؟ قیامت کا اس بات، یعنی ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں تم سب کے سب خدا کے حضور میں جواب دہ ہوگے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں مانتے اس کو، یعنی جیسے یہ بات کہتا ہے تو اس کے بعد وہی تاریخی استدلال شروع ہو جاتا ہے۔ اب ذرا یہ سنیے، ظاہر ہے کہ سورہ لوگ پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو اپنا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی اسی طرح جھٹلایا، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، یعنی ان سے پہلے اسی طرح۔ کون ہے مخاطب؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، قریش کے لوگ۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی اسی طرح جھٹلایا، سو ہمارے بندے کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخر اس نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ میں مغلوب ہو چکا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اب تو ان سے بدلہ لے۔ یعنی کیا ہو رہا ہے؟ ایک قوم جس کی طرف اللہ کا پیغمبر آیا ہے، قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ جب پیغمبر کو جھٹلا دیا گیا، اسے جھوٹا کہا گیا، اسے دیوانہ قرار دیا گیا، اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ اب تو ان سے بدلہ لے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اب ان کا معاملہ دنیا میں چکا دیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو اس طرح پھاڑا کہ وہ چشمے ہی چشمے ہو گئی، پھر زمین و آسمان کا پانی اس نشان پر باہم مل گیا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور نوح کو ہم نے ایک تخت اور کیلوں والی پر اٹھا لیا۔ یعنی یہ آپ زور بیان دیکھیے، انداز دیکھیے، استدلال کا طریقہ دیکھیے۔
اس کے بعد فرمایا ایک تختوں اور کیلوں والی پر اٹھا لیا جو ہماری حفاظت میں چلتی رہی، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم اس کی خاطر بدلہ لیں جس کی ناقدری کی گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس سرگزشت کو ہم نے عبرت کی ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ، ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ یہ نوح کا واقعہ تھا۔ اسی طرح عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میری عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ، ہم نے ایک پہم نحوست کے دن ان پر باد تند مسلط کر دی جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہوں، سو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ، ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد؟ اس کے بعد ثمود کا ذکر ہے، اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ سارے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہا ہے یہی تنبیہ فرعون کے لوگوں کے پاس آئی، یعنی گویا پوری تاریخ کو سمیٹ لیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، انہوں نے بھی ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست اور بڑی قوت والا پکڑتا ہے۔ یہ تمام داستان اور تمام سرگزشتیں سنا کر اب خطاب کیا قریش کو، اب کفارکم خیر من اولئکم، یعنی اے قریش مکہ یہ جو تم میں سے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں کیا ان سے کچھ بہتر ہے؟ یعنی نوح کے مخاطبین سے، لوط کے مخاطبین سے، صالح کے مخاطبین سے علیہم السلام، کیا یہ کوئی بہتر ہے یا صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یہاں پر ختم کیا ہے اور پھر اس کے بعد سنیے یہ فرمایا ہے کہ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا ان کا زوم ہے کہ ہم ایسا جتھا ہے جو خدا کا مقابلہ کر لے گا؟ اور دیکھیے سیہزم الجمع ویولون الدبر، سو ان کا یہ جتھا ان قریب شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے۔ تو کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ یہ کیا بیان کر رہا ہے قرآن مجید؟ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں یہ سب خدا کی طرف سے اسی کام کے لیے مامور تھے کہ یہ آئیں، آ کر اس قوم کے سامنے خدا کا پیغام پہنچائیں۔ جب اس قوم نے تکذیب کر دی تو اسی دنیا میں ان کو سزا دی گئی۔ یہ اصول واضح ہو گیا، یعنی قرآن مجید نے کیسے اس کو بیان کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ تو واقعہ ہے، یعنی قرآن نے قیامت کا ذکر کیا، قیامت پر استدلال کیا، لوگوں کو تنبیہ کی، اس کے بعد یہ بتایا کہ اس قیامت کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو نوح کے ہاں دیکھ لو، لوط کے ہاں دیکھ لو، عاد کے ہاں دیکھ لو، سمود کے ہاں دیکھ لو، اور پھر آخر میں قریش مکہ کو خطاب کر کے کہا کہ تمہاری جمعیت کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، تم ان سے بہتر نہیں ہو۔ اس کو پھر بطور اصول سورہ یونس میں بیان کیا، یعنی سورہ یونس میں یہ بات اصول کے طور پر بیان کی، اور دیکھیے کس طریقے سے بیان کی۔ یعنی یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد عذاب۔ قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس پہ توجہ دلائی بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا فرمایا، یعنی یہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، اس وقت یہ مست ہے لیکن جس دن اللہ ہی نے اکٹھا کرے گا، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، یعنی وہی قیامت کا ذکر ہے۔ جس دن اللہ ہی نے اکٹھا کرے گا اس دن محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی کے لیے دنیا میں تھے، یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، گویا ابھی مل کر آئے ہیں۔ اس دن واضح ہو جائے گا کہ سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور راہ راست پر نہیں آئے۔ یعنی وہی موقع ہے کہ قیامت برپا ہونی ہے، ایک دن ایسا آنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اس کے نتیجے میں عذاب آئے گا، تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یعنی یا تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا ہم وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، سو ہر حال میں ان کو ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قانون بیان کیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، یعنی اللہ کا قانون یہی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس فیصلے کو ہم دینونت کہتے ہیں، جزا و سزا کہتے ہیں،
دنیا میں ایک قیامت صغریٰ کا برپا ہو جانا کہتے ہیں. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیج دیا تو یہ وہ قیامت صغریٰ تھی. یہ جس اصول پر بھیجا گیا اس میں وہ لوگ جو اہل ایمان تھے انہیں لازماً بچا لیا گیا، اور وہ لوگ جو اہل کفر تھے وہ خواہ ان کا بیٹا بھی تھا انہیں ڈبو دیا گیا. تو دینونت کسے کہتے ہیں؟ جزا و سزا. یعنی وہ جزا و سزا جو قیامت میں ہونی ہے وہ یہاں ہوئی ہے. قرآن مجید میں یہ مضمون اتنی جگہوں پر زیر بحث آیا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. غالب صاحب یہ دیکھیں، آپ نے جو بات ابھی تک بتائی ہے اس کو جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ رسول آ کر حق واضح کر دیتا ہے. یہ بتائیے کہ رسول کے آنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی کہ خدا نے ایک اسکیم بنائی ہے، دنیا میں لوگوں کو بھیج دیا ہے، ارادہ اختیار کی آزادی دی ہے، یہ دارالامتحان ہے، موت کا وقت مقرر ہے. موت کے بعد جب جزا و سزا قیامت میں ہونی ہی ہے تو یہ کیوں دنیا میں کچھ لوگوں کو جمع کر کے جیسے دارالامتحان میں ممتحن داخل ہو کر کچھ سوال پوچھتا ہے اور وہیں پہ ان کو پرچے میں فیل کر دیتا ہے؟ ابھی تو نتیجہ آنے میں وقت ہے، یہ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی آخر؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے میری فطرت میں اپنا نور ودیت کر دیا. جب مجھے پیدا کیا بحیثیت انسان تو میری رہنمائی کی، اور اس کو قرآن نے بیان کیا، دو جگہ پر بیان کیا. ایک یہ بیان کیا کہ ہم نے تمام ارواح سے عہد الست لیا، یعنی تمام بنی آدم سے جو ان کی اصل شخصیت ہے اس قالب میں. تو ہم بعد میں آتے ہیں نا، پہلے ہماری اصل شخصیت قرآن کہتا ہے وجود میں آئی ہے، اور پھر جب یہ قالب وجود پذیر ہو جاتا ہے تو اس شخصیت اس کے ساتھ مربوط کر دی جاتی ہے. تو قرآن نے بتایا کہ اس شخصیت سے ہم نے عہد لیا تھا اور اس کی یاد تمہارے اندر ہے، اور یہ بتایا کہ تنہا وہ عہد ہے جس کی بنیاد پر تم خدا کے ہاں جواب دہ ہو جاؤ گے. صحیح. یہ سورہ اعراف میں بیان کر دیا. خیر و شر کے بارے میں بھی یہ بتا دیا کہ یہ ہم نے تمہارے اندر الہام کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی جیسے ہی ہم نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اس کا تسویہ کیا تو اس کے ساتھ یہ چیز الہام کر دی. لہٰذا سب انسان اس کی بنیاد پر جواب دیں ہیں. سب انسان دنیا میں جتنے انسان بھی پیدا ہو رہے ہیں، خواہ ان کی طرف کوئی پیغمبر آیا ہے، کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے، یا آیا ہے اور ان کے آباء و اجداد کو اس نے کوئی تذکیر کی ہے، آج اس کی کوئی یاد موجود نہیں ہے، قرآن مجید کہتا ہے یہ عذر نہیں بنے گا. معاف کیجیے میں ذرا پانی. اللہ تعالیٰ اس عہد کی بنیاد پر اور اس فطری شعور کی بنیاد پر محاسبہ کرے گا. یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ انسان اپنی اس فطرت کو مسخ کر بیٹھتا ہے، اس کی آواز نہیں سنتا، جو کچھ اندر موجود ہے اس پر یہ خارج کی دنیا غلبہ پا لیتی ہے. انسان صرف فطرت کی اس آواز ہی کو سننے پر مامور نہیں ہے، اسے جذبات دیے گئے ہیں، خواہشات دی گئی ہیں، رغبات دی گئی ہیں، یہ دنیا اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے. تو فرمایا کہ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ فطرت کے اندر جو علم موجود ہے اس کے بارے میں اختلافات پیدا کر دیتا ہے. یہ اختلافات ہیں جو انسان نے پیدا کیے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کس لیے آتے ہیں؟ بشارت اور انذار کے لیے. یعنی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنی مخلوق کو جنت کا شہری بنانا چاہتا ہے، تو وہ جیسے ہی ہدایت کا اہتمام کرنے کے لیے رسول بھیج دیتے ہیں. یہ پروردگار کی کمال رحمت اور کمال رافت ہے کہ اس نے انبیاء کا سلسلہ پیدا کیا تاکہ انسان کو تذکیر کی جائے. یہ دیکھیے قرآن الفاظ کیا استعمال کرتا ہے کہ وہ ذکرہ ہے، وہ تذکیر ہے. آپ ایک بات کو بھول جاتے ہیں، آپ اسے فراموش کر بیٹھتے ہیں، آپ کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے وہ دیکھیے وہاں بھی وہی لفظ استعمال کیا، یعنی جن الفاظ کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ قرآن جگہ جگہ استعمال کرتے ہیں. مبشرین و منذرین، یعنی وہ کس لیے آتے ہیں؟ وہ بشارت دیتے ہیں، وہ انذار کرتے ہیں. تو یہ انبیاء علیہ السلام تذکیر کے لیے آتے ہیں، یاد دہانی کے لیے آتے ہیں، بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، غفلت کے ماتوں کو جگانے کے لیے آتے ہیں. یہ ان کا مقصود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ اس نے یہ کیا. انسان ان کے آنے کے بعد بجائے اس کے کہ غفلت سے بیدار ہو، مزید اصرار کے ساتھ انکار پر جم جاتا ہے. یہ انکار قرآن مجید کہتا ہے کہ جس وقت ہٹ درمی اور ضد اور عناد کی بنیاد پر سامنے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اپنا ظہور کرتے ہیں. یہ آخری استدلال ہے، جھنجھوڑنے کی آخری صورت ہے. یہ میں نے ابھی آپ کو سورہ قمر کا جو حصہ پڑھ کر سنایا، اس میں یہ ہے کہ یہ ہم نے کیوں کیا، تاکہ یہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت بن جائے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرے. تو گویا یہ جو دینونت برپا ہوتی ہے، یہ جو جزا و سزا برپا ہوتی ہے، رسولوں کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنا ظہور کرتے ہیں
تو کسی استدلال کی اس کے بعد ضرورت باقی نہیں رہتی، گویا حق آخری درجے میں واضح ہو جاتا ہے۔ اب غم صاحب یہ جو آپ نے ابھی آیات کی تلاوت فرمائی، اس میں جو آپ نے قصص بیان کیے کہ یہ حضور نے آ کر اپنی قوم کو سنائے اور پھر حضور کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، یہ قصے آج ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، یہ ایک قصہ کسی علاقے میں ہو جانا یہ انسانوں کے لیے یعنی کہ اتنی بڑی حجت دلیل کیسے بن جاتا ہے کہ وہ انکار کریں تو قتل کر دیے جائیں؟ یعنی کہ یہ ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ حضور نے بھی آ کے سنا دیا، ان کے سننے والوں نے واقعے کو سنا، بعض نے یقین کیا، بعض نے نہیں کیا۔ یہ آج ہمیں بھی آپ واقعہ سنا رہے ہیں کہ حضور کے مخاطبین کے ساتھ یہ ہوا تھا، میں نے تو نہ وہ دیکھا نہ میں وہاں موجود تھا۔ یہ ایک واقعہ اتنی بڑی میرے خلاف یعنی کہ یہ دستاویز بن جائے گی میرے جرم کی کہ جس کی بنیاد کے لیے میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ یہ واقعات کیسے حجت بن جاتے ہیں؟ واقعہ محض تاریخ کی کوئی کہانی نہیں ہے، قرآن کے مخاطبین ان واقعات کو جانتے ہیں، اسی وجہ سے قرآن مجید دینونت کے واقعات جہاں تہاں سے نہیں سناتا، اور بھی کئی جگہوں پر ہوئے ہوں گے، وہ واقعات سناتا ہے جن کو عرب جانتے ہیں، اس کے مخاطبین جانتے ہیں، اہل کتاب جانتے ہیں۔ یعنی یہ وہ تاریخ ہے جو معلوم معروف تاریخ ہے۔ اور یہ تاریخ کیا ہے؟ یعنی ایک پیغمبر آیا ہے، اس نے آ کر دعوت پیش کی ہے، اس نے حجت کو ہر پہلو سے واضح کر دیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی کام کیا ہے جو وہ قیامت میں کرے گا۔ یہ تو قیامت دکھائی گئی ہے، یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا انصاف اس طریقے سے نمودار ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ طے کر دیتے ہیں کہ اب ان لوگوں کو زمین پر باقی نہیں رہنا، یعنی وہ سزا جو آپ کو قیامت میں ملنی ہے وہ پھر دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ اور اس کے دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو بعد کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ واقعہ ایک شہادت بن جائے۔ کس بات کی شہادت؟ خدا کی دینونت کی شہادت، خدا کی طرف سے جزا و سزا کے ظہور کی شہادت، خدا کے اپنے وجود کی شہادت۔ یعنی اس دنیا میں پردہ کیا پڑا ہوا ہے؟ پردہ یہی پڑا ہوا ہے کہ دنیا علت و معلول کا ایک کارخانہ ہے، اپنے قوانین کے مطابق چل رہی ہے، انسان خدا کو دیکھتا نہیں ہے، یعنی اس کی صفات کا ظہور جیسا کچھ بھی ہوتا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو کچھ قوانین ہیں جن کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے، خدا کہاں ہے؟ تو خدا اپنا ظہور کر کے دکھاتا ہے۔ جب خدا اپنا ظہور کر کے دکھا دیتا ہے تو اس کے بعد کیا چیز ہے جو باقی رہ جاتی ہے؟ اور قرآن مجید تو کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جو پھر یہ جاننے کے بعد کہ یہ حق ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بات ہمیں قرآن ہی کے اس بیان پہ اعتماد کرنا پڑے گا، یہ یعنی کہ ہم اس کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جاننے کے بعد ہی منکر ہو گئے تھے؟ یعنی کہ کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ مکی کی آبادی اتنی زیادہ ہے، اس وقت نہ جدید ذرائع ابلاغ ہیں، حضور فرد سے مخاطب ہوتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں، یہ فیصلہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ اس پہ میں کیسے اعتماد کروں کہ وہ واقعی میں بندہ بات سمجھ چکا تھا اور اس کی بنیاد پہ اس کو آخر میں قتل کر دیا گیا؟ میں اور آپ کہاں سے حکم ہو گئے؟ اس کائنات کے پروردگار نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، ہم نے تو اس فیصلے کا نتیجہ دیکھ لیا ہے۔ یعنی یہ بات کہ اس کا فیصلہ انصاف پر مبنی تھا یا انصاف پر مبنی نہیں تھا، یہ تو قیامت میں واضح ہوگا۔ یہاں تو اس نے اپنا ظہور کر کے دکھا دیا۔ آپ نے دیکھا وہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، اس میں قانون بیان کیا گیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ جس وقت رسول آ جاتا ہے فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ سنایا جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو یہ کائنات کے خالق کا بیان ہے، یعنی اس میں اہل ایمان کو الگ کیا جاتا ہے اور جو لوگ منکرین ہیں ان کو الگ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے جزا کا اعلان کیا جاتا ہے، ان کو اس زمین کی بادشاہی دے دی جاتی ہے، وہ اس قوم کی جگہ لے لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو منکرین ہیں وہ زمین سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں کام ہوتے ہیں۔ تو یہ تو عالم کے پروردگار نے آپ کو کر کے دکھا دیا، جس طرح اس نے آپ کو بنایا۔ آپ کو بنایا تو آپ سے مشورہ تو نہیں کیا نا، اس دنیا میں آپ کو بھیجا، ایک امتحان میں مبتلا کر دیا، اس پر بھی آپ سے مشورہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے بے شمار نشانیاں اپنی رکھ دی کہ مجھے پہچانو، وہ ساری نشانیاں جن کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی ہے اور تم ضد اور اناد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر نہیں مان رہے، تو میں اب دنیا میں سزا دے رہا ہوں۔ تو اپنا ظہور بھی کر دیا۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ کا کوئی مقدمہ ہے خدا کے خلاف، تو قیامت میں اس کا موقع ہوگا، پیش کر دیجیے گا، آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہیے گا، ان لوگوں کو بھی حق ہوگا جن کو یہ سزا دی گئی، ان کو بھی حق ہوگا۔ قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ قیامت میں بھی اس وقت تک آپ کے لیے یا میرے لیے فیصلہ نہیں کیا جائے گا جب پر ہم پر واضح نہیں کر دیا جائے گا
کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک انصاف کے مطابق ہوا ہے. اس میں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لا یظلمون فتیلا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. ما انا بظلام للعبید. تو یہ خدا اپنے ظہور کو دکھا رہا ہے، یعنی وہ آپ کے سامنے یا میرے سامنے مسئول نہیں ہے کہ جو وہ فیصلہ کر رہا ہے اس فیصلے کے آپ کو محرکات یہاں کھول کر بتائے. نہیں، وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے یہ سزا اس وقت دی ہے جبکہ ان لوگوں نے ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد پر انکار کیا ہے. یہ جگہ جگہ قرآن کا مضمون ہے. مجھے تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ اس پہ مجھے آپ مسئول ٹھہرا رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا وہ مضمون ہے کہ جس کو آپ ہر سورہ میں دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، اور اس کو تمام اہل علم نے سمجھا. یہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے اسی آیت سے متعلق زمخشری کی عبارت رکھ دیتا ہوں. انہوں نے اس آیت پر کیا لکھا ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ. وہ یہ کہتے ہیں يَبْعَثُ إِلَيْهِمْ لِيُنَبِّئَهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی طرف اپنا پیغمبر مبعوث کرتا ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ انہیں توحید کے بارے میں متنبع کر دے. وَيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ دِينِ الْحَقِّ، اور ان کو سچے دین کی دعوت دے. یہ پیغمبروں کا کام ہے. فَإِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے، آگے انہوں نے وضاحت کی، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، یعنی حقائق مبرہن کر دیے جاتے ہیں، کوئی شبہ باقی نہیں رہتا. فَكَذَّبُوهُ، پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں. وَلَمْ يَتَّبِعُوهُ، اور اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قُضِیَ بَینَہُم، اس کی تشریح کی ہے، ای بین النبی و مکذبی ہے، یعنی پھر نبی اور اس کی تکذیب کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو زمخشری نے الفاظ میں بیان کیا، فَأُنْجِیَ الرَّسُولُ وَعُذِّبَ الْمُكَذِّبُونَ، یعنی رسول اور اس کے ساتھیوں کو نجات حاصل ہوتی ہے اور تکذیب کرنے والوں کے اوپر خدا کے عذاب کا تازیانہ برسا دیا جاتا ہے. یہ قانون قرآن مجید نے سورہ یونس میں صاف صاف طریقے سے بیان کر دیا، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا قاعدہ ہے. یہی قانون ہے، یہ جو ہے نا قُضِیَ بَینَہُم بِالْقِسْطِ، قضا بالقسط، اس کو ہم دینونت سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت صغریٰ کے ظہور سے تعبیر کرتے ہیں، جو اصطلاحات آپ نے پہلے بولی تھی. یہ مدعا کو بیان کرنے کے لیے تعبیریں ہیں. آپ قرآن مجید کی تعبیر اختیار کر لیجئے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ قضا بالقسط کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی فیصلہ ہوتا ہے پورے انصاف کے ساتھ. ہم سب آپ اس پوری اسکیم کو جو رسولوں کے ذریعے سے اللہ میاں اس دنیا میں نافذ کرتے ہیں، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک انذار کا موضوع بنا. لیکن رسول جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے اعمال و سر انجام دیتے ہیں، ان کو آپ رسولوں کے ساتھ محدود کر دیتے ہیں. یعنی کہ اگر کسی بات کو قیامت تک کے لیے دلیل بننا ہے تو پھر جس کے ذریعے سے وہ بات ہو رہی ہے اس کی ہر بات کو قیامت تک کے لیے دلیل بننا چاہیے. آپ بجائے یہ کرنے کے رسول کے مخاطبین تک، یعنی کہ آپ کی فکر پہ جب بھی کوئی علمی تنقید کی جاتی ہے تو آپ قانون اتمام حجت سامنے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو رسول کے ساتھ خاص ہے. تو رسول کے ساتھ چیزیں خاص کیسے ہو جاتی ہیں؟ جب قیامت تک کے لیے تذکیر کا موضوع بننی ہے کسی چیز نے تو اس کو قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے. یہ کیوں نہیں ہوگا اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد؟ یہ کیوں نہیں رسول کے منکر کو کافر کہا جائے گا رسول کی غیر موجودگی میں بھی؟ یہ کیوں نہیں ہوگا کہ دین اسلام چھوڑنے والوں کو باہر کے مرتد قرار دے کے سزا دی جائے گی؟ یہ کیا ہے؟ یہ بتائیے ذرا. یعنی آپ کے سوال کو اگر میں چند لفظوں میں سمیٹوں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو معاملہ رسولوں کی امتوں کے ساتھ خدا نے کیا وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی کہنا چاہتے ہیں نا. یعنی اس کے کچھ نتائج دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو تخصیص کے دلائل دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی طرف اپنا پیغمبر بھیجا، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے تکذیب کر دی. اسی طرح قوم لوط کی طرف، اسی طرح قوم عاد کی طرف، اسی طرح قوم سمود کی طرف. اس تکذیب کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے الٹیمیٹم دیا اور اس قوم کو مٹا دیا، یعنی اس کے اوپر خدا کا عذاب آ گیا. پچھلی 14 صدیوں میں بے شمار ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے خدا کے دین کی دعوت پہنچائی. بہت بڑے بڑے دائی، آپ مولانا ابوالحسن ندوی کی کتاب دعوت، تاریخ دعوت و عظیمت پڑھ لیجئے. یعنی یہ امت کبھی ان لوگوں سے خالی نہیں ہوئی. ابن تیمیہ جیسے جلیل القدر دائی پیدا ہوئے. ہمارے اپنے دور میں اگر آپ دیکھیں تو دین کی صوفیانہ تعبیر کے لحاظ سے مولانا محمد الیاس صاحب کی دعوت، اسی طرح دین کی سیاسی تعبیر کے لحاظ سے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی دعوت، اور پھر عالم عرب میں اخوان کی دعوت. یہ معمولی درجے کی دعوتیں نہیں ہیں، یہ برپا ہوئیں. آسمان کا خالق جو فیصلہ سناتا تھا اس نے نہیں سنایا. یعنی یہ لوگ تھے جن کا انکار کر دیا گیا، جن کو تعذیب کا نشانہ بنایا گیا، جن میں سے بعض کو
تختہ دار تک پہنچا دیا گیا. یہ سب ہوا، لیکن آسمان سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، خدا کا عذاب نہیں آیا نا. لیکن ہم سے خود آگے بڑھنا پڑے گا نا، رسول بھی آگے بڑھے، طاقت نہیں تھی تب بھی آگے بڑھے، تو آپ نہیں، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، میں اس کی دلائل آپ کو دیتا ہوں. میں پہلے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ عذاب جو خدا کی طرف سے آتا تھا وہ نہیں آیا نا، نہیں آیا. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو خدا کا عذاب آیا کرتا ہے اس کا قانون کیا ہے. قرآن مجید نے یہ قانون خود بیان کر دی ہے، اور اسی سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ تخصیص کی دلیل کیا ہوتی ہے. یعنی قرآن مجید بہت سے احکام دیتا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، قرآن کہتا ہے روزہ رکھو، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انفاق کرو اللہ کی راہ میں. اسی طرح وہ میراث کا قانون بتاتا ہے، طلاق کا قانون بتاتا ہے، اور بہت سے قوانین ہیں. جرائم کی سزائیں بیان کرتا ہے. یہ سارے قوانین قرآن میں بیان ہوئے ہیں. ان میں سے کسی چیز کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کسی خاص گروہ کے ساتھ نہیں کہتے نا. اچھا، جن چیزوں کی تخصیص کرتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اب یہ دیکھیے کہ کیا قرآن مجید آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کو بیان کرے گا تو خود یہ نہیں بتائے گا کہ یہ عام ہے یا خاص ہے؟ بتانا چاہیے نا اس کو. اصول کی بات یہی ہے کہ وہ بتائے گا کہ یہ عام ہے یا خاص. اصل میں ہمارے ہاں لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم اٹھتے ہیں اور اٹھ کے اپنی مرضی سے کسی چیز کے بارے میں اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کے ساتھ خاص ہے. یعنی یہ جو خصوص و عموم ہے یہ قرآن مجید خود واضح کرتا ہے. پہلے تو اس بنیادی بات کو سمجھ لیجیے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ دور حاضر میں ایک اور فکر پر بعض اہل علم نے اس بات پر اصرار کیا کہ پورے کے پورے دین میں جو شریعت ہے اس کو ہم وہاں کے ہسٹوریکل پس منظر میں دیکھیں گے. یعنی گویا اصول تھے دین میں جو دیے گئے، ان کا اطلاق کرنے کے لیے جو شرعی احکام دیے گئے یہ اس دور کے لیے تھے. میراث کا اچھا قانون دیا گیا، لیکن اسی پس منظر میں اس کو دیکھیں گے. اسی طرح کا معاملہ سزاؤں کا ہوگا، جرائم کا ہوگا. کہا نا بعض لوگوں نے. اس میں جو تقریر کی جا رہی ہے وہ تقریر قرآن مجید پر مبنی نہیں ہے. ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے. ہم اگر یہ کہیں گے کہ یہ عام ہے تو تب بھی آپ کے سامنے اللہ کی کتاب پیش کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ خاص ہے تو تب بھی اللہ کی کتاب پیش کریں گے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ چیزیں جن کو خاص قرار دیا جاتا ہے وہ کیا ہے. مثال کے طور پر ایک چیز جس کو آپ خاص قرار دیتے ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ ہم نے باقی سب لوگوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، آپ پر ایک زائد نماز فرض کی ہے. یہ معلوم ہے نا. تو قرآن مجید میں اس میں کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. سمجھ رہے نا یہ بات؟ تو اب اگر میں یہ کہوں کہ تہجد کی نماز کی فرضیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک زائد نماز آپ پر فرض کی ہے، باقی لوگوں کے لیے یہ نفل ہے، اگر میں یہ بات کہوں تو اس کی میں دلیل قرآن سے دوں گا نا. لفظ بتا رہا ہے، صاف لفظوں میں یہ بیان ہو گیا. اچھا، اب یہ دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے پردے کے خصوصی احکام دیے گئے تھے. یہ بتاتے ہیں نا. یہ احکام سورہ احزاب میں ہے. اور یہ احکام شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ چونکہ ان کے ساتھ خصوصی معاملہ کرنا پیش نظر ہے، خصوصی معاملہ عام عورتوں سے ہٹ کر ایک خاص معاملہ پیش نظر ہے، اس وجہ سے وہ فیصلہ کر لیں کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گی یا آپ کو چھوڑ دیں گے. پہلے یہ اختیار دیا جاتا ہے. اس اختیار کے نتیجے میں ازواج مطہرات فیصلہ سنا دیتی ہیں کہ ان کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ فیصلہ سنا دیتی ہیں. اس فیصلے کو سنا دینے کے بعد اب قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ اب پھر تمہارے لیے جزا و سزا کا ضابطہ تبدیل ہو گیا ہے. دیکھیے کیا کہتا ہے، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. یعنی اب تمہارے لیے جزا سزا کا ضابطہ عام لوگوں کا نہیں رہا. اب تم اگر کوئی غلطی کرو گی، کسی جرم کا ارتکاب کرو گی، خاص طور پر فاحشہ مبینہ کے الفاظ ہیں، تو اس پر دوہرا عذاب ہوگا. یعنی باقی لوگوں کے بجائے دوہرا عذاب ہوگا. یہ بیان کیا نا. تو پہلے دلیل دی تخصیص کی، اور پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا کہ اب تمہیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. کچھ زائد احکام دیے. شروع کہاں سے کیے ہیں؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تمہارے لیے خصوصی احکام ہے.
تو خصوصی احکام ہم نے اخذ کر لیے اس کے نتیجے میں، یعنی معلوم ہو گیا کہ یہ وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے دیے۔ تو تخصیص کی دلیل خود قرآن مجید، قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کیا۔ شروع کہاں سے کیا؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے پیغمبر جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ نماز کے امام کھڑے ہوں اس وقت یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ مسئلہ ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، یعنی آج اگر فرض کر لیجئے کہ ہمیں کہیں نماز پڑھنی ہو میدان جنگ میں، تو بھائی ایک کی امامت میں کرا دوں گا، ایک کی آپ کرا دیں گے، ایک کی کوئی اور کرا دے گا، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو اس سعادت سے کون محروم ہونا پسند کرے گا کہ وہ آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھے؟ تو آپ کی اس خصوصی حیثیت کی وجہ سے نماز کا ایک پورا طریقہ بتایا گیا، اور جب آیت شروع ہوئی تو یہ بتا دیا۔ تو یہ بالکل واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کسی موقع پر کہ یہ حکم اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے یا رسول کے مخاطبین کے لیے خاص ہے، تو اس پہ استدلال کرتے ہیں قرآن مجید سے۔ آپ کو حق ہے کہ اس استدلال کی غلطی واضح کر دیں، لیکن از راہ کرم یہ نہ کہیے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں نے آپ کو بتایا نا کہاں سے ہم استدلال کریں گے، میں چند مثالیں دے دیے۔ اب خاص اس موضوع کے بارے میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان کی، سورہ توبہ ہے نا اصل میں زیر بحث، سورہ توبہ کو ویسے تو کسی آیت کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ احکام کیا ہیں اور یہ کن کے لیے ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید نے اس بتا دے گا کہ تخصیص کی نوعیت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جو حکم دیے گئے ہیں اس میں، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی مشرک پایا جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ محض قتال نہیں، قتل عام کا حکم ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب ان کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے، اور یہ اب جزیہ دے کر اور ذلیل ہو کر رہ سکتے ہیں، یعنی محکومی قبول کریں تو رہیں گے، ورنہ ان کے لیے جینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ محکومی قبول نہیں کریں گے اور اگر جزیہ جو محکومی کی علامت تھی یہ اپنے ہاتھ سے ادا نہیں کریں گے تو ان کو بھی مار دیا جائے گا۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ شرائط کے ساتھ ان کے لیے زندہ رہنے کی گنجائش پیدا کی ہے، ورنہ اصلاً ان کے بھی قتل کا حکم ہے۔ یہ سورہ توبہ کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں، یہ آپ کے بھی علم میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احکام جو بیان ہو رہے ہیں یہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے، یعنی یہ احکام جو آپ کو دیے جا رہے ہیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ احکام کوئی جہاد نہیں ہے، کوئی قتال نہیں ہے۔ قاتلوہم، یہ لڑو ان سے جا کے، کیوں؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، خدا نے تمہارے ہاتھوں سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو رسوا کر دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وَيَنْصُرُكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا، تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ يَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا بالکل صریح الفاظ میں کہ یہ میرا عذاب ہے۔ اچھا، اب اگر یہ عذاب ہے تو عذاب کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ قانون بیان کر دیا گیا ہے، بالکل قرآن مجید نے صاف لفظوں میں یہ قانون بیان کر دیا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم اس کی طرف ایک رسول کو مبعوث نہیں کر دیتے۔ تو اب عذاب ہے یہ، یعنی جو آگے قتل عام کا حکم ہے سورہ توبہ میں، یہ قرآن نے صریح نص سے بتا دیا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب صحابہ کے ہاتھ سے نازل کیا جا رہا ہے۔ یعنی پہلی قوموں پر عذاب فرشتے نازل کرتے تھے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یعذبہم اللہ بایدیکم، دونوں باتیں بتا دی ہیں، یہ عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ ہاتھ جو استعمال کیے جا رہے ہیں یہ انسانی ہاتھ ہے، یہ بتا دیا نا صحیح طریقے سے۔ اور دوسری جگہ یہ بتا دیا کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم دنیا میں کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول مبعوث نہ کر دیں۔ تو یہ کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ یہ صرف رسول ہے جس کی موجودگی میں، جس کی بعثت کے بعد، جس کی طرف سے حجت تمام کرنے کے بعد، جس کی تکذیب کے نتیجے میں اللہ عذاب دیتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ وہ عذاب میں آج کیسے دے دوں کسی کو؟ یہ تخصیص تو قرآن مجید نے صریح لفظوں میں بیان کر دی۔ تو جس طریقے سے ازواج مطہرات کے لیے قرآن نے صراحت کی، تخصیص کی، جس طریقے سے صلاۃ الخوف کے لیے تصریح کی، لفظوں میں تصریح کی،
جس طریقے سے تہجد کی نماز کے لیے بتایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مسلمانوں کی مائیں قرار دے دیا، میری یا آپ کی بیگمات تو مسلمانوں کی مائیں نہیں ہیں نا. تو یہ ساری تخصیصات قرآن نے جہاں بیان کی ہیں وہاں بتا دیا ہے کہ یہ تخصیصات ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ جب چاہیں اٹھیں اور کسی چیز کو خاص قرار دے دیں، کسی کو عام قرار دے دیں. یہ اللہ کا عذاب تھا، یہ قرآن نے بتایا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ عذاب رسولوں کے ساتھ خاص ہے، ان کی بعثت کے بغیر یہ عذاب نہیں آتا، خدا بھی نہیں دیتا. آپ اور میں کون ہوتے ہیں دینے والے؟ یعنی کہ ہم صاحب آپ کی بات یہاں تک پہنچنے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا بالکل درست ہے کہ رسول کے مخاطبین پر عذاب آتا ہے، اور قرآن میں جہاں پر اس عذاب کا ذکر کیا گیا ہے وہ رسول ہی کے مخاطبین ہیں، لہٰذا یہ اصطلاح کہ کافر یہ رسول ہی کی موجودگی میں ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے گا. ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو عذاب ہاتھوں کے ذریعے دیا گیا، یعنی کہ پہلے عذاب آتے تھے، پتھروں کی بارش ہو جاتی تھی، زمین اپنا پانی اگل دیتی تھی، سیلاب آ جاتے تھے، بالکل لگ رہا ہوتا تھا جیسے اللہ میاں نے انٹرونشن کر دی ہے. لیکن یہاں پر انسان کیوں اللہ میاں نے استعمال کیا؟ یعنی کہ یہاں پر بھی عذاب کا وہ طریقہ کیوں نہیں اپنایا کہ جس سے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملے؟ یہاں انسان لڑ رہے ہیں، وہاں پر پتھر گر رہے ہیں. یہ دونوں سوالوں کو ذرا ایڈریس کریں. دیکھیے وہاں فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، پتھر نہیں کام کر رہے ہیں. اللہ ہی کی ایک مخلوق ہے جس کو حکم دیا جاتا ہے کہ جا کر اس آبادی کو برابر کر دو. آپ یہ دیکھیے قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا ہے نا کہ قوم لوط کے پاس کیسے فرشتے آئے، کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم اس قوم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. تو وہاں فرشتے یہ کام کرتے ہیں. یہ بہت بڑی عزت ہے جو خدا نے انسانوں کے اس قدسی گروہ کو دی ہے. یعنی گویا وہ فرشتوں کے مقام پر چلے گئے. خدا نے ان کے اخلاص کی یہ قدر کی کہ ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا. وہ کام جو وہ اپنے فرشتوں سے لیتا ہے اس نے انسانوں سے یہ کام لیا. اور یہ وہ چیز ہے، یہ ایک قانون پر مبنی ہے. یعنی اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ دونوں طرف کر رہا ہے نا، جزا بھی اور سزا بھی. تو جب یہ ایمان لے آئے ہیں، ان کو ایک ریاست بھی حاصل ہو گئی ہے، ان کے پاس تلوار بھی موجود ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو استعمال کرے. لیکن جب تک موقع تھا کیا. یعنی جب مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے تو آپ دیکھیے قرآن کو پڑھ کے میدان بدر میں فرمایا ہے میں نے ان لشکروں سے تمہاری مدد کی جنود لم تروها جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے. اور یہ بتایا 5000 فرشتے اتار دیے. یعنی بشارت دی اس بات کی کہ تم 3000 کہتے ہو، ہم 5000 اتار دیں گے. اور یہ صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو میدان بدر میں بندھے ہوئے اونٹوں کو مارا ہے. یعنی یہ صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جو کام لیتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے سے لے لیا. تو میرے نزدیک تو یہ اعزاز و اکرام کی انتہا ہے کہ خدا کچھ لوگوں کو اس جگہ پر لے جائے جہاں اس کے فرشتے اس کے کام انجام دیتے ہیں. اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہم سب اس کام کے لیے مجھے یا آپ کو کیوں نہیں منتخب کیا گیا؟ یعنی کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں کیوں نہیں آئی؟ اور اسی کو اگر میں بالکل منفی پہلو میں بیان کروں تو جن لوگوں پر عذاب آیا ان لوگوں کو یہ کہنے کا حق ہے نا کہ ہمیں رسول کی موجودگی میں ہی کیوں پیدا کیا؟ کاش بعد میں پیدا کر دیا جاتا تو ہمیں مہلت مل جاتی زندگی کے آخر تک. ان دونوں پہلوؤں کو بتائیے. دیکھیے یہ تو خدا کی جو پوری اسکیم ہے، پھر اس اسکیم کو آپ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی خدا نے ہم کو پیدا کیا تو ظاہر ہے کہ مجھے اس زمانے میں پیدا کیا، نوح علیہ السلام کو کسی اور زمانے میں پیدا کیا. پھر میں کھڑا ہو کہوں گا کہ سب کو ایک ہی زمانے میں کیوں نہیں پیدا کر دیا. اچھا پھر یہ کہ تمدن کے لحاظ سے کتنی تبدیلیاں، کتنے تغیرات آ گئے. میں آج کس دور میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں، وہ کس دور میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے. انسان کن کن مراحل سے گزرا ہے. میرے والدین کون تھے، ان کے والدین کون تھے، ان کا پس منظر کیا تھا، میرا پس منظر کیا ہے، ان کے تعلیمی حالات کیا تھے، میرے تعلیمی حالات کیا ہیں. تو یہ تو وہ فرق ہے جو اس کائنات کے خالق نے رکھے ہیں. اگر وہ پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دور میں سب انسان پیدا کیے جاتے، 10-15 دن کے اندر سب کی صلاحیتیں ایک ہی ہوتی، سب کے ساتھ معاملہ کر کے فارغ ہو جاتے، تو یہ دنیا چلتی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا بے پناہ تنوع رکھا ہے. اور اگر انسانوں کو پیدا کیا ہے تو جس دور میں پیدا کیا ہے اس کے لحاظ سے جتنا علم ان کو دیا ہے اسی کے لحاظ سے ان کو آزماتا ہے. آپ کے لیے بھی بڑے درجات ہیں، ان کے لیے بھی بڑے درجات تھے. آپ کے لیے بھی بڑا امتحان ہے، ان کے لیے بھی بڑا امتحان تھا. لیکن اس امتحان کو آپ یکساں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ نتیجے کے لحاظ سے تو یکساں ہونا چاہیے، لیکن یہ نوعیت کے لحاظ سے بھی یکساں ہو جائے تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر 2 دن بھی جینے کا موقع نہیں ملے گا. یہ دنیا چلی اس اصول پر رہی ہے، اس کا سارا تنوع، اس کی ساری جدت، اس کی ساری نارنگی اسی میں ہے کہ اس میں خدا نے امتحان کو بکھیر دیا. آپ دیکھیے صلاحیتوں میں فرق رکھا ہے. یعنی آپ یہ کہیں گے اچھا مجھ کو اقبال کیوں نہیں بنایا، مجھ کو غالب اور فردوسی کیوں نہیں بنایا. کوئی کہے گا اچھا یہ آئنسٹائن کا انتظار کرنا تھا کہ اضافیت کا نظریہ واضح ہوتا،
کیا نیوٹن ہی کا انتظار کرنا تھا کہ اس کے ذریعے سے کائنات کے اندر مادے میں کار فرما قوانین دریافت ہوتے؟ اسی دور کا انتظار کرنا تھا۔ یہ پرانے زمانے کے لوگوں کو یہ سہولت کیوں نہیں حاصل ہوئی کہ وہ چشم زدن میں ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پہنچا دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تنوع رکھا ہے یہ صرف مذہب اور دین کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہے۔ خدا کی اس اسکیم کو آپ حکمت سمجھنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن اس کا پورا راز تو قیامت ہی میں کھلے گا۔ فی الحال جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اس میں کسی جگہ بے انصافی نہیں ہوئی۔ جس کو جو صلاحیت دی گئی ہے، جتنا علم دیا گیا ہے، جیسے حالات میسر کیے گئے ہیں ویسے ہی اس کا امتحان ہے اور اسی کے لحاظ سے نتیجہ ہے۔ ممکن ہے کہ ایک مالٹوں کی ریڑھی لگانے والا اپنے حالات اور علم کے لحاظ سے امتحان میں وہ کامیابی حاصل کر لے کہ قیامت میں انبیاء علیہ السلام کی مائیت میں ہو، تو اس وجہ سے اس میں کوئی بے انصافی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے مخاطبین ہی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے، اور قرآن حکیم میں جہاں جہاں کفار کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ رسول کے مخاطبین کے ساتھ خاص ہیں۔ نہیں، جو بات میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کافر کا مطلب کیا ہے؟ وہ جس کے سامنے حق آیا اور اس نے انکار کر دیا، اسی کو کافر کہیں گے نا۔ اس نے انکار کر دیا۔ قرآن مجید یہ اصول بتاتا ہے کہ وہ مواخذے میں کب آتا ہے؟ جب جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے۔ یہ دو باتیں قرآن مجید نے واضح کر دی۔ یعنی ایک یہ بات کہ کفر کا مطلب یہ ہے کہ حق آیا سامنے، لما جاءہم، یعنی انکار اس وقت کرنا جب وہ آ جائے، سامنے آ جائے۔ تو پہلی بات یہ کیا ہوئی کہ کفر کا اطلاق اس وقت ہوگا جب کہ حق سامنے آئے اور انکار کر دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ جانتے بوجھتے کیا جائے، یعنی کفروا ما عرفوا، جس کو پہچان لے اس کا انکار کرے۔ تو جب آپ جانتے بوجھتے انکار کر دیتے ہیں تو اس وقت آپ کافر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں مسئلہ کیا پیدا ہوا، دو شرطیں عائد ہو گئی۔ ایک یہ کہ حق سامنے آئے، رسول کی موجودگی میں تو یہ برہنہ ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، دوسری یہ کہ جانتے بوجھتے کو میں یا آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ تو وہی جان سکتا ہے جو علیم بذات صدور ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ تکفیر کر ہی صرف خدا سکتا ہے، اس کے علاوہ تکفیر کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں آدمی مسلمان ہے، فلاں غیر مسلم ہے۔ ہم کسی آدمی کے بارے میں یہ دنیا میں نہیں کہہ سکتے، اب تو رسول نہیں ہیں جو فیصلہ کریں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ حق واضح ہوا یا حق واضح نہیں ہوا۔ ممکن ہے اس پر حق واضح ہو گیا ہو، تو ہم سب کو کافر کہہ دیں اور قیامت میں اللہ میں یہ واضح کر دیں کس پر حق واضح ہوا کس پہ نہیں ہوا۔ نہیں، آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ دعویٰ یا سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ تو افتراء اللہ ہو جائے گا، اور اتنے بڑے معاملے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی پھر تو گلی میں نکلیں اور سب لوگوں کو زانی کہہ دیں، عدالت فیصلہ کر لے گی۔ پھر سب لوگوں کو چور کہہ دیں، عدالت فیصلہ کر لے گی۔ یعنی یہ کیا اصول ہے؟ اصول یہ ہے کہ ہر شخص معصوم ہے، ہر شخص بے گناہ ہے جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ تکفیر کے لیے دو چیزیں لازم ہیں۔ یعنی ایک یہ لازم ہے کہ حق سامنے آ گیا ہو۔ اس وقت حق سامنے آ گیا ہے لوگوں کے، ہر شخص کے آ گیا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ آ گیا ہے۔ رسول کے زمانے میں تو حق اس طرح سامنے آ جاتا ہے جس طرح سورج طلوع کرتا ہے۔ اب آ گیا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ میں تو اپنے ہمسائے کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کے سامنے حق آیا یا نہیں۔ میں نے اپنے ملک کے اندر مسیحیوں کو دیکھا ہے، ان کو کبھی اسلام کا تعارف ہی نہیں کرایا گیا، تو حق سامنے آ گیا، کہاں سے سامنے آیا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ حق سامنے آ گیا اور وہ جانتے بوجھتے انکار کر دیا۔ تکفیر تو اس وقت ہوگی نا، تو جانتے بوجھتے انکار تو اللہ ہی جان سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کفر کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ اس لیے مجھے آپ کو کسی کو بھی تکفیر کا حق نہیں ہے۔ ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے، اور ظاہر کیا ہے کہ مسیحی غیر مسلم ہے، یہود غیر مسلم ہے، یہ حکم لگائیں گے۔ لیکن غالب صاحب یہ دیکھیں، آپ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے طلب فرمایا تھا کہ فطرت کا نور تو ہر انسان میں یکساں موجود ہے، وہ نور یہ طلب پیدا کرتا ہے کہ انسان اٹھے اور ڈھونڈے اس کو کس نے بنایا۔ اگر وہ اس جدوجہد میں پڑتا ہے تو لازمی طور پہ اس کو رسولوں کے بارے میں بھی معلومات ملے گی۔ اور اس دور کے اندر اس وقت دنیا میں معلومات اتنی عام ہو گئی ہیں، ایک لوگ کلک کرتے ہیں تو سارا لوگوں کا بایو ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج مغرب میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں وہ رسول اللہ سے واقف نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں اسلام کیا تھا؟ ایک طرف فطرت کی رہنمائی، دوسری طرف معلومات، اتنا ابلاغ، پھر پوری دنیا میں مسلمان تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم واقف ہی نہ ہو اسلام سے؟
پھر تو یہ مان لینا پڑے گا کہ جب رسول دنیا میں آتے ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ تو آپ کے خیال میں ہو گیا ہوتا ہے پہلے سے. تو وہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ یعنی انسان کے اوپر بڑے پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں اس پر واضح نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں وہ فراموش کر چکا ہوتا ہے، بہت سی چیزوں پر اسے تنبیہ ہی نہیں ہوتی. یہ ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں. یعنی جن حق کی جن باتوں کو مجھے یا آپ کو جاننا ہوتا ہے ان کے بارے میں ہم کتنے بیدار ہوتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اپنے گرد و پیش میں نگاہ ڈال کے دیکھیں. تو اس وجہ سے یہ جسارت ہم کو نہیں کرنی چاہیے. یعنی ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ساری توجہ اس چیز پہ دیں کہ ہمیں حق پہنچانا ہے، حق لوگوں کے دروازے تک پہنچانا ہے، حق کو اس جگہ لے آنا ہے جہاں وہ ان کے دروازوں پر دستک دے رہا ہو اور ان کے دل کے دروازوں پر دستک دے رہا ہو. ہمیں وہاں تک حق پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں بہت ادب کے ساتھ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ ذمہ داری آپ نے اپنے اوپر لے کیوں لی ہے کہ ہم لوگوں کی تکفیر کریں؟ یعنی کیا خدا و رسول نے اس کا حکم دیا آپ کو کیا پیسہ کریں؟ اس میں اشتیاق کیوں ہے اتنا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ سبب کیا ہے؟ صاحب ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم ہی اصل میں رسول کے ترجمان ہیں، ہم نے ہی لوگوں کو بتانا ہے ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، ہم ہی اللہ کی کتاب کے مخاطب ہیں، ہم ہی دنیا کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں. اور یہ تو ساری آپ کی ذمہ داریاں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو قرآن میں بیان ہوئی ہیں کہ آپ کو حق بتانا ہے، آپ کو لوگوں تک دین پہنچانا ہے، آپ شہادت کے منصب پر بحیثیت امت فائز ہیں. یہ باتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یہ کیجئے. لیکن یہ کہ آپ کو لوگوں کی تکفیر کرنی ہے، یہ ذمہ داری کہاں بیان ہوئی ہے؟ قرآن مجید میں بیان ہوئی تو بتا دیجئے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہ جو تخصیص کر رہے ہو سورہ توبہ کی آیات کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ یا رسول کے ساتھ، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے تو آپ کو قرآن کی ساری آیتیں بتا دی. تو اب آپ مجھے بھی بتا دیں قرآن مجید میں کہ کس جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کی ہے کہ آپ لوگوں کی تکفیر کریں، آپ لوگوں کو کافر قرار دیں. یہ فیصلہ کرنے کا حق آپ کو دیا کہاں ہے خدا نے؟ وہ مجھے جگہ بتا دیں. یعنی کہ اگر ہم نہیں کرتے تو خدا تو کرتا ہے، وہ کہتا ہے جو میرے رسول کو نہیں مانتا تو وہ خدا کو تو پورا حق ہے، وہ تو خالق ہے، اس کو تو کرنا ہے. وہ آج بھی فیصلے کر رہا ہوگا، لیکن وہ آپ سے مشورہ کیا کرے یا مجھ سے مشورہ کیا کرے. وہ اپنے فیصلے کرتا ہے اور اس کو دنیا میں آخرت میں جو جزا و سزا کرنی ہے وہ بھی کرے گا. یہ ذمہ داری اس کی ہے. دیکھیے اس نے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ انما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانا. اور علینا الحساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حساب لینا یہ میرا کام ہے. یہ آپ حساب لے رہے ہیں. اصل میں تکفیر کیا ہے؟ تکفیر یہ اعلان ہے کہ یہ شخص عذاب کا مستحق ہو گیا ہے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جو ہمارے ہاں لوگ کھیلتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن میں حدیث میں یعنی کوئی کم و بیش 28-29 ہزار روایتیں تو امام احمد بن حنبلی نے جمع کر دی ہے نا. کسی جگہ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کہا ہو، چلیے یہ قرآن نہ صحیح، کہ آپ کو بڑی تحقیق کر کے لوگوں کو کافر قرار دینا ہے. کس جگہ کہا ہے؟ میری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے ہم لوگوں تک خدا کا دین پہنچائیں. اگر کوئی نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو کفر ہے تو بتائیں کہ یہ انکار کے مترادف ہے، شرک ہے تو اس کو بتائیں. یہ تو ہمارا کام ہے. فرد کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہم کو دیا کس نے؟ پہلے تو آپ اس حق کے لیے ماخذ بتائیے، اس کے بعد میں جواب دوں گا. سب سابقہ گفتگو میں آپ نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ قانون اتمام حجت کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ نے قرآن حکیم کی متعدد صورتیں پڑھ کے سنائیں اور آپ نے بتایا کہ قرآن حکیم کی ہر آیت ہی میں یہی مضمون بکھرا ہوا ہے کہ یہ خدا کی اسکیم ہے، رسول دنیا میں آتے ہیں اور ان کے نہ ماننے والوں پر اللہ میاں کا عذاب آ جاتا ہے. ہم سب آپ کی اس بات کو ہم اگر صحیح سمجھے ہیں تو اس سے ایک منطقی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، آپ نے اس کی تائید بھی فرمائی، وہ یہ کہ پھر رسول ہی حق واضح کر سکتے ہیں اور رسول کی موجودگی میں ہی انکار کرنے والا کافر قرار دیا جا سکتا ہے. ہم سب یہ چیز کہ رسول کی موجودگی میں اس نے انکار کر دیا وہ کافر ہے، قرآن حکیم میں کہاں پر اس کی تخصیص ہوتی ہے؟ آپ نے سابقہ چیزوں کے بارے میں قرآن کی آیات سے کچھ لفظوں سے بتایا تھا کہ یہاں سے تخصیص ہو رہی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے آج کے غیر مسلم بھی قرآن کے مخاطبین ہیں، تو قرآن حکیم کہاں پر غیر مسلموں سے بات کر رہا ہے اور کہاں حضور کے مخاطبین سے بات کر رہا ہے؟ یہ کیسے طے ہوگا؟ غیر مسلم تو کوئی قرآن مجید کی تعبیر نہیں ہے. قرآن مجید تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر اس کے مخاطبین شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اور وہ اپنے شرک کا اقرار بھی کر رہے ہیں تو پھر وہ المشرکون کی تعبیر ان کے لیے اختیار کر لے گا. جیسے کہ بنی اسماعیل کے لیے یا قریش مکہ کے لیے اہل کتاب کے بالمقابل المشرکون کی تعبیر اختیار کی گئی. بالکل اسی طریقے سے جب رسول کی بعثت کسی قوم کی طرف ہوتی ہے تو وہ اس کو اے میری قوم کہہ کے مخاطب کرتا ہے. یعنی اگر آپ قرآن مجید میں وہ سارے مقامات نکال لیں جہاں رسولوں کی سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں، رسول کی بعثت ہو گئی ہے
اور اس کے بعد بلکہ یہاں تک ہے کہ رسول کی بعثت ہوتی ہے تو وہ اپنی قوم سے یہ کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں. یعنی کئی مقامات پر قرآن مجید نے اس کو اپنی قوم کے بھائی کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے کہ صالح آئے اور یہ سمود کی طرف آئے یا عاد کی طرف آئے یا فرعون کی طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، تو یہ گویا ان کے پاس خدا کا پیغام لے کے آئے ہیں، تو اپنی قوم کو مخاطب کر رہے ہیں. اپنی قوم، اپنے لوگ، یہ طریقہ ہے جو قرآن مجید کا وہ اختیار کرتا ہے. اس کے بعد پھر جب وہ انکار کر دیتے ہیں، انکار پر اصرار کرتے ہیں، یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی تکذیب کریں گے، اس وقت قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اب یہ منکر ہو گئے ہیں. یعنی میں نے تو یہ توجہ دلائی تھی کہ اس کے لیے کسی تخصیص کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. لفظ کافر کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی حقیقت کسی کے سامنے آئی، اس نے انکار کر دیا. یعنی لغوی اعتبار سے آپ کافر کہہ ہی اس کو سکتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے کوئی حقیقت پیش کریں اور وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیں. عربی زبان میں کافر کا مطلب ہے منکر، جیسے آپ اردو زبان میں لفظ منکر بولتے ہیں. یعنی اس آدمی کے سامنے خدا کا تصور پیش کیا گیا اور اس نے انکار کر دیا، اس کے سامنے رسولوں کا تصور پیش کیا گیا، اس نے انکار کر دیا. اس کو توجہ دلائی کہ ایک دن کائنات ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ ایک نئی کائنات وجود میں آئے گی جس میں سب کا حساب و کتاب ہوگا، اس نے انکار کر دیا. تو یہ انکار ہے جس کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں کفر کہتا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن نے ایک دوسرا اصول بھی بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی چیز جرم کب بنتی ہے؟ جب وہ جانتے بوجھتے کی جائے. چنانچہ جگہ جگہ انہی مقامات پر جہاں کے پیغمبروں کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا، ان پر حق واضح ہو گیا تھا. سورہ بقرہ کو پڑھیے، وہ پوری کی پوری اہل کتاب کے اوپر یہ حجت تمام کر دیتی ہے کہ تم پہچان گئے ہو. دیکھیں نا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یعنی یہ قرآن کو، یہ قبلے کو، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس طرح پہچان گئے ہیں جس طرح ایک مہجور باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے. اس حد تک واضح ہو جاتا ہے. پھر یہ کہا کہ یہ تو اصل میں جانتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس درجے میں جب لوگ پہچان کے انکار کر دیتے ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اب یہ منکر ہے، اب یہ کافر ہے. تو دیکھیے، منکر اور کافر کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ وہ کسی حقیقت کا انکار کرے جب اس کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ جانتے بوجھتے انکار کرے. تبھی اس کو کہا جائے گا کہ یہ حقیقت میں منکر ہے اور اب یہ سزا کا مستحق ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی زد میں آ گیا ہے. ہم اس دنیا کے اندر جو عام تعبیر اختیار کرتے ہیں وہ یہی ہوگی کہ یہ آدمی اگر مسیحی ہے تو وہ کہے گا دوسرے غیر مسیحی ہیں، یہ آدمی اگر یہودی ہے تو دوسرے لوگ غیر یہودی ہیں. تو ہم مسلمان ہیں، اس وجہ سے اپنے مقابل میں یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ غیر مسلم ہیں. یعنی جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں وہ ان چیزوں کو ماننے والے نہیں ہیں. جب ان کے سامنے دعوت جائے گی، پیغام جائے گا، پھر وہ جانتے بوجھتے انکار کر دیں گے تو خدا کی بارگاہ میں کافر قرار پا جائیں گے. یہ قرآن مجید میں صفحے صفحے کے اوپر آیت آیت میں لکھی ہوئی بات ہے جو آپ کے سامنے آ جاتی ہے. ہم صاحب، جن لوگوں کو کافر قرار رسول اگر موجود ہے تو ان پر عذاب آتا ہے، ان سے مسلمانوں کو اپنے رشتے ناطے توڑنے پڑتے ہیں. قرآن میں سورہ ممتحنہ میں بتایا گیا کہ آپ پھر ان کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتے. ولا تمسکوا باسم الکوافر، جو ہوئی ہوئی ہیں ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ احکام میں تو تخصیص کہیں نہ کہیں ہوگی اگر آج کے دور میں کافر نہیں ہے. تو کیا ہم آج کے دور میں شادیاں کر سکتے ہیں کہ جو مسلمان نہ ہوں ان سے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ شادیوں کے بارے میں الگ سے قانون قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کسی مشرکہ کے ساتھ شادی نہیں کریں گے. وہاں کفر زیر بحث نہیں آیا. مشرکہ کے ساتھ شادی نہیں کریں گے، کسی مشرک کے ساتھ شادی نہیں کریں گے. اور پھر اہل کتاب کے بارے میں بھی یہ تخصیص ہے کہ ان کی آپ خواتین سے شادی کریں گے. شادی اور بیاہ کا معاملہ بالکل مختلف نوعیت رکھتا ہے. یہاں ہم کسی کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا رہے ہوتے، ہمیں ایک گھر آباد کرنا ہے، اس میں ہمارے بچے پیدا ہونے ہیں، ان سے ایک معاشرت وجود میں آنی ہے، اس سے ایک قوم بننی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شادی کرتے وقت ان چیزوں کو نظر انداز کر دوں جو موافقت پیدا کرنے والی ہیں؟ میں کیسے یہ گوارا کروں گا کہ ایک ہی چھت کے نیچے میں توحید کا پیرو ہوں اور وہاں بت پرستی ہو رہی ہو؟ تو شادی اور بیاہ کے معاملے کا تعلق ان عمومی قوانین سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے خصوصی قوانین قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں. بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے کہ ایک لونڈی بھی اگر مومنہ ہے تو وہ مشرکہ سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو رشتہ قائم ہو رہا ہے، اس رشتے میں اگر ایمان کا شعور ہے تو پھر ایمان کے شعور کے ساتھ آپ توحید اور شرک کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا نہیں کر سکتے. اس وقت یہ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ایمان کے شعور کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر رہے ہوتے. تو انہیں بڑی یہ تعجب خیز بات لگتی ہے کہ آخر میں کسی ہندو سے شادی کیوں نہ کر لوں، میں کسی یہودی سے شادی کیوں نہ کر لوں،
یہ انہیں عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس سے کیوں روکا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب آپ کو ایک چیز کا شعور ہوتا ہے. میں نے ایک خاتون سے پوچھا تھا ایک موقع کے اوپر کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ اس معاملے میں بہت حساس ہوں کہ گھر میں رشوت کا پیسہ نہیں آنا چاہیے اور آپ کو معلوم ہو کہ جو شخص آپ کا داماد بننے والا ہے وہ راشی ہے, تو آپ شادی کر لیں گے؟ تو ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا بالکل یہی معاملہ مذہب کا بھی ہوتا ہے. اگر مجھے توحید کے ساتھ وابستگی ہے, میں خدا کا ماننے والا ہوں اور خدا کا ایک ماننا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے, تو میں اپنی چھت میں کسی شرک کو کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ یہ میرا ایک ذاتی فیصلہ ہے کہ مجھے اپنا گھر کیسے آباد کرنا ہے. اس کے لیے میرے دین نے میری یہ رہنمائی کی ہے کہ تمہیں ایمان والوں کے ساتھ ہی شادی بیاہ کا تعلق قائم کرنا چاہیے. اور جب کافر اور غیر مسلم کا فرق جو آپ بتا رہے ہیں, جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں اس کو, کہ قرآن حکیم میں جو رسولوں کی سرگزشت ہے, جو رسولوں کی کہانی بیان ہوئی ہے, اس میں جو رسول کے مخاطب ہیں وہی بہرکیف کافر قرار دے دینے چاہیے. لیکن آپ نے قرآن تو ہمیں پڑھ کے سنا دیا, آپ کسی کا حوالہ دیجئے. امت میں کسی اور نے بھی کیا کسی کو کافر اور غیر مسلم کا فرق کیا ہے؟ یعنی کہ ہم کتابیں کھولتے ہیں تو وہاں تو کافر ہی کا لفظ ہوتا ہے. کوئی بھی کتاب کھول لیں, کفار کے ساتھ کیسا سلوک رکھا جائے گا, کفار کے بارے میں دین کے احکامات کیا ہیں, یہ کس نے اور کبھی کوئی تخصیص کی ہے کافر اور غیر مسلم کا؟ یہ فرق کس نے کیا ہے؟ یعنی کہ آپ ہمیں کسی کے بارے میں بتائیں تو ہم آپ کی بات شاید مان لیں. دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں کہ ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی, آپ کا انکار کر دیا گیا. جن لوگوں نے آپ کا انکار کیا ان کو خدا نے کافر قرار دے دیا. قرآن میں جس وقت ہماری فقہ کی ابتدا ہوئی تو اس وقت یہ دو گروہ بالکل نمایاں ہو چکے ہوئے تھے, یعنی منکرین تھے یا ماننے والے تھے. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برپا ہو چکی تھی. صحابہ کرام کے ذریعے سے پیغام, دونوں گروہ بالکل نمایاں ہو کر سامنے تھے. یہ معلوم ہے آپ کو کہ جزیرہ نما عرب میں بھی لوگ بڑے پیمانے پر مسلمان ہوئے. اسی طریقے سے باہر جب صحابہ کرام نکلے تو وہاں بھی لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے. تاہم یہ بالکل واضح تھا کہ یہ منکرین ہے. اس سے ایک تعبیر بن گئی مسلم اور کافر کی, اور وہ تعبیر ہے جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے. اس کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنا ضروری ہے. اس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہمیں کافر کے لفظ کا استعمال ان لوگوں کے لیے کرنا چاہیے جن تک دعوت پہنچی, انہوں نے اس کو سنا, سمجھا, مانا اور پھر جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا. چونکہ یہ سارا کا سارا پروسیس ہمارے لیے متعین کرنا ممکن ہی نہیں. یعنی نہ ہم یہ متعین کر سکتے ہیں کہ فی الواقع بات پہنچ گئی ہے, نہ یہ متعین کر سکتے ہیں کہ مخاطب کا رد عمل حقیقت میں ضد ہٹ درمی اور اناد پر مبنی ہے. یہ خدا ہی متعین کر سکتا ہے. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو فیصلہ کرے گا کہ کون کافر ہے ایمانی میں. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے بارے میں بھی خدا ہی کو کرنا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ظاہر پر نظر رکھیں, اور ظاہر کے لحاظ سے اگر میں توحید کا اقرار کر رہا ہوں, محمد الرسول اللہ کی رسالت کو مان رہا ہوں, تو میں مسلمان ہوں. اور جو لوگ یہ نہیں مان رہے وہ غیر مسلم ہیں, وہ مسلمان نہیں ہے. غیر مسلم کے کیا معنی ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کے حوالے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن مجید کے صریح نصوص ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ہم صاحب ابھی آپ نے یہ بات فرمائی کہ رسول کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی کوئی اتمام حجت برپا کیا جاتا ہے. یعنی کہ پہلے تو ہم آپ کی یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اسکیم یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ رسول اللہ میاں کا پیغام لے کر آتے ہیں, وہ مکے کی 800,000 کی آبادی میں 13 سال منادی کرتے ہیں, ایک ایک شخص کو بتاتے ہیں, وہ نہیں مانتا تو اس پر عذاب آ جاتا ہے. چلیے یہ بات کسی حد تک مانی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو اب اگلی بات آپ کر رہے ہیں یہ کیا بات ہے؟ یہ مطلب رسول چلے گئے اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھی لوگوں کو پہ اتمام حجت کر دیتے ہیں, یہ کیا ہے؟ نہیں, ساتھی کبھی اتمام حجت نہیں کرتے. جب قرآن مجید نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, اور یہ اصول بھی بیان کر دیا ہے کہ لئلا یکون علی اللہ للناس حجت من بعد الرسل, یعنی رسولوں ہی کے ذریعے سے اتمام حجت ہوتا ہے. اتمام حجت کی تعبیر بھی قرآن نے اختیار کی ہے اس آیت میں. اور اسی طریقے سے یہ بات کہ رسول کی بعثت کے بغیر عذاب نہیں آتا, یہ اصول بھی قرآن نے بیان کیا ہے. پہلے آپ اس اصول کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ رسول کی بعثت ہوگی تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے گا. بلکہ اس کو اگر بالکل ترتیب سے بیان کر دیا جائے تو رسول کی بعثت ہوگی تو حق اس درجے میں واضح ہو جائے گا کہ جس کے بعد کسی کے پاس عذر نہیں رہے گا, جس کو قرآن نے بیان کیا نا کہ پھر خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہ جائے گی. جب یہ ہو جائے گا تو پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. یہ وہی سزا ہے جو قیامت میں ملتی ہے. یعنی چونکہ اتمام حجت یہاں ہو گیا ہے تو اس وجہ سے اس سزا کا نفاذ بھی اس قانون کے تحت ہو جاتا ہے. اس کے لیے رسول کی دعوت, رسول کی بعثت, رسول کا بات بیان کرنا یہ ضروری ہے.
یہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ اسی کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ اسی سے در حقیقت سورہ توبہ کے تمام احکام کی تخصیص ہو جاتی ہے، یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں مشرکین کے قتل عام کا جو حکم دیا گیا ہے، یا اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ جزیہ دے کر اور محکومی قبول کر کے تمہارے یہاں رہیں، تو یہ در حقیقت رسول کی بعثت کے نتیجے میں دی جانے والی سزا ہے۔ اس اصول کو بہت اچھی طرح ذہن میں راسخ کر لیجیے۔ اب یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قریش مکہ پر اتمام حجت کیا۔ اس اتمام حجت میں صرف گفتگو نہیں ہوتی، بات نہیں ہوتی، اس میں بھی اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آفاقی اور انفسی دلائل کے ساتھ دینونت کو پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے قوم صالح کے ساتھ یہ ایسے ہوا تھا، قوم ابراہیم کے ساتھ یہ ایسے ہوا تھا، قوم نوح کے ساتھ یہ ایسے ہوا تھا، یعنی اس میں بھی ان تمام دینونت کے یا جزا و سزا کے واقعات کو استدلال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جن سے وہ واقف ہیں، جو ان کے لیے معلوم معروف ہیں۔ تو پیغمبر اس طریقے سے اتمام حجت کرتے ہیں، چنانچہ یہ اتمام حجت رسالت مآب نے مکے میں کر دیا۔ اس کے بعد آپ یثرب گئے، وہاں اہل کتاب مخاطب ہوئے، یہود کے بڑے گروہ وہاں موجود تھے، گرد و پیش کے بھی متوجہ ہو چکے ہوئے تھے، تو اہل کتاب پر اتمام حجت کیا گیا۔ اور یہ معلوم ہے ہم کو کہ قرآن مجید کا جو پہلا باب ہے، یعنی جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ مائدہ پر ختم ہوتا ہے، اس کا اصل مخاطب اہل کتاب ہی ہے۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان پر اللہ کی حجت تمام کی گئی ہے۔ یہ معاملہ اگر یہیں رہ جاتا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مراحل سے گزرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے، تو اس سے آگے اس کو نہیں پھیلایا جا سکتا تھا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ آپ نے گرد و پیش کی 8 بڑی حکمرانیوں کو بھی یہی دعوت دے دی۔ یہ بات تاریخی طور پر معلوم ہے، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے چند سال پہلے گرد و پیش کی سلطنتوں کو خطوط لکھے اور باقاعدہ طور پر ان کو دعوت دی۔ جب خدا کا رسول براہ راست دعوت دے دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم صاحب آپ تو فرما رہے تھے کہ لوگ جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ عذاب آ جاتا ہے۔ جو دعوت کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے میں اپنایا، وہی دعوت کا طریقہ کار اپنانا چاہیے تھا نا باقی ریاستوں میں بھی، کہ وہاں جاتے، وہاں سفر کرتے، ان پر حق واضح کرتے، ان کے ساتھ رہتے، پھر وہ انکار کرتے۔ یہ تو ایک خط لکھ دیا گیا، یہ خط کیسے کسی کے خلاف اتنا بڑا جرم بن سکتا؟ نہیں، یہ خط کسی غار میں بیٹھ کے نہیں لکھا گیا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہو رہا تھا اور وہ لوگوں کے بالکل سامنے آ گیا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس سے ناواقف تھے، وہ یہ کہ خدا کی دینونت اور جزا و سزا کا جزیرہ نما عرب میں عملاً ظہور ہو رہا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اب وہ قوم عذاب کی زد میں تھی، اس کی گردن پر تلوار رکھ دی گئی تھی، بدر و احد کے مارکے ہو گئے تھے، یہ فتح مکہ بھی اس کے بعد ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جو بات کہی گئی تھی، یعنی خدا کی جزا و سزا کا ظہور ہوگا، وہ جزیرہ نما عرب میں گویا آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اب بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اب تو آنکھوں سے دکھا دیا گیا یہ سب کچھ، یعنی دینونت سامنے آ گئی۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی سرگزشت سنائی جا رہی تھی ان کو ماضی کی تاریخ میں سے، وہ آنکھوں کے سامنے دکھا دی گئی، یہ سارا عمل ہو گیا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مہلت دی ہے، یعنی چند سال گزرے ہیں جس میں لوگ چاہتے تو آپ سے مل لیتے، آ کے کوئی سوال کرنا چاہتے تو کر لیتے، بات کرنا چاہتے تو کر لیتے۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو حقیقت میں جن لوگوں کو خطوط لکھے گئے وہ بھی منتظر بیٹھے ہوئے تھے آنے والے پیغمبر کے۔ آپ ہرقل کی گفتگو پڑھیے جو ابو سفیان کے ساتھ اس نے کی ہے، تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دینونت کے اس ظہور نے حجت تمام کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد وہ سزا کے مستحق ہو گئے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے اسی سزا کا نفاذ کیا۔ لیکن ہم سب دیکھیے کہ ان کی حکمرانوں تک تو چلیے بات پہنچ گئی، خط پہنچ بھی گئے، اور اس زمانے میں ظاہری بات ہے خط و کتابت ہی بھی ایک ذریعہ ابلاغ تھا، لیکن اس سلطنت کے اندر بیٹھے عام آدمی، آپ نے پچھلی نشست میں فرمایا تھا کہ انسان بہت سارے معاملات میں اس کو تنبیہ نہیں ہوتی، متنبہ نہیں ہوتا، وہ غفلت میں پڑا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ایک ریاست میں ہو گیا ہے، پرانے عہد کے لوگ ہیں، کسی کھیت میں بیٹھے ہوئے ترکھان کو کیا پتا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بادشاہ کے انکار پہ اس پہ موت کی سزا آ جائے گی۔ اس میں پھر دو چیزوں کو سمجھ لیجئے۔ ایک تو ہم یہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ گرد و پیش کے واقعات سے لوگ بے خبر تھے۔ قرآن مجید میں رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان جو کشمکش جاری تھی وہ زیر بحث آئی ہے۔ قرآن مجید نے اس میں بیان کیا ہے کہ اس وقت عرب میں بیٹھے ہوئے لوگ، یعنی دیکھیے نا کہ یہ تو متمدن علاقہ ہے جس میں بادشاہتیں قائم ہیں، جس میں لوگوں کے ساتھ ربط و ضبط کا نظام بھی موجود ہے،
ادھر یہ قبائلی علاقہ ہے، اس قبائلی علاقے میں روم و ایران کی کشمکش زیر بحث ہے، اس میں باقاعدہ شرطیں لگ گئی ہیں، لوگوں کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، خبریں پہنچ رہی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر ایک شخص کی بعثت ہوئی ہے، ایک تنہا شخص نے اٹھ کر اپنی قوم کے اوپر حجت تمام کی ہے، اس کی طرف خدا کا ایک کلام اترا ہے، وہ 22-23 سال میں لوگوں کو سنایا گیا ہے، ہزاروں لوگ اس کی دعوت پر ایمان لائے ہیں، بہت سے مارکے ہوئے ہیں جن کی خبریں اس وقت ایک ایک فرد تک پہنچ رہی ہیں. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان سلطنتوں کے اندر سے فوجیں بھرتی ہو کے سرحدوں پر آئی ہیں، بہت سے لوگ سرحدی علاقوں کے جو بڑے حکمران تھے وہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کی تاریخ بھی آپ کے پاس محفوظ ہے. یہ سارا عمل ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گمان کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کو حالات معلوم نہیں تھے. دوسرے یہ کہ ان کے خلاف کارروائی اول کی نہیں گئی. پہلی کارروائی یہی کی گئی ہے کہ سلطنتوں کو الٹ دیا گیا ہے. سلطنتوں کا الٹ جانا یعنی آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ دینونت جو عرب میں تھی اس کا دوسرا ظہور ہو گیا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص مثال کے طور پر ریاست پاکستان میں پیدا ہوا ہے، اس نے ریاست پاکستان پر اللہ کی حجت پوری کر دی ہے، ریاست پاکستان کا نظام الٹ گیا ہے، ایک نہتے شخص کے ہاتھوں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو اس نے الفاظ کہے تھے کہ میں فیصلہ کر کے جاؤں گا وہ فیصلہ اس نے سنا دیا ہے. یہ حادثہ ہونے کے بعد وہ امریکہ کو اور روس کو اور جرمنی کو اور فرانس کو خط لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسلم تسلم، میرے سامنے صرف گندہ ہو جاؤ ورنہ سلامت نہیں رہو گے، اور حرف بحرف یہ بات پوری ہو جاتی ہے. آپ کے خیال میں اس کے بعد کسی استدلال کی ضرورت باقی رہ گئی؟ تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کی سلطنتوں کے پرزے اڑ گئے، کچھ بھی باقی نہیں رہا. صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ ایک واقعہ کہیں مدینہ میں ہوا ہے یا یثرب میں ہوا ہے، پہلے وہ جزیرہ نما عرب میں ہوا، قریش کی سلطنت ختم ہوئی، ان کا اقتدار منتقل ہو گیا، بہت شان کے ساتھ فتح مکہ کا وہ پورا واقعہ ظہور پذیر ہوا جس کو آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب صحابہ کرام حملہ آور ہوئے اور انہوں نے سلطنتیں الٹ دیں تو یہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ حق بالکل سامنے آ گیا، معلوم ہو گیا کہ یہ ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے آگے بڑھ کر لوگوں کو یہ نہیں کیا کہ اگلے ہی دن ان پر سزا نافذ کر دی ہے، نہیں، ان سے کہا تم ہماری دعوت سنو، ہمارا پیغام سنو. اب گویا اگر کسی کے پاس، جو قرآن نے کہا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہے، کوئی بات ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے تو اس کا پورا موقع دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے جزیہ عائد کر کے ان کو محکوم بنایا. اب صاحب یہ جو جن ملکوں کے حکمرانوں کو خطوط لکھے گئے، اس کی تعین کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی تھی کہ ان لوگوں کو خط لکھنے ہیں؟ یعنی کہ اس وقت اور بھی کئی لوگ آباد تھے، یہاں پر ہندوستان میں وہ خط نہیں لکھا گیا اور دور دراز کے علاقوں میں وہ خط نہیں لکھا گیا، اور صحابہ نے جو اقدام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا کر گئے تھے کہ جہاں جہاں میں نے خط بھیجے ہیں بس وہاں تک جا کر تم یہ اقدام کر دینا. اس کی کیا تفصیل ہے؟ دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محض کوئی حکیم اور کوئی فلسفی نہیں تھے، خدا کے رسول تھے. ایک معمور من اللہ ہستی کوئی اقدام خدا کے حکم کے بغیر تو نہیں کر سکتی. ہم جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ مانتے ہیں کہ آپ کا ہر حکم، ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی تصویب سے ہوتا ہے. یعنی یا براہ راست اس کا حکم دیا جاتا ہے، یا اگر آپ اپنے اجتہاد سے کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے. اگر یہ کوئی غلط اقدام تھا تو اللہ تعالیٰ اس سے روک سکتے تھے، لیکن یہ اقدام کس نے کیا ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ نے نہیں کیا، یہ محمد الرسول اللہ نے کیا ہے. ان خطوط کو پڑھیے، ان کے اوپر یہ مہر لگائی گئی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے. تو جب اللہ کے رسول کی حیثیت سے آپ نے ایک اقدام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر یا اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے اس کے بارے میں تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ اقدام ہو گیا، اس اقدام کے بعد اس کا رد عمل سامنے آئے گا. یعنی کچھ لوگ ایمان لے آئے، جیسے حبشہ کے لوگ مسلمان ہو گئے. اسی طرح بعض لوگوں نے بڑی موافقت کا رویہ اختیار کیا، اور بعض لوگوں نے وہ رویہ اختیار کیا جو مثال کے طور پر ایران کے بادشاہ نے اختیار کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا رد عمل پہنچا ہے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے بھی کر دیے. یعنی میرا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے بھی کر دیے. یہ بالکل واضح تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسی عام انسان کا خط نہیں ہے. یعنی یہ بادشاہ کائنات کے سفیر کا خط ہے، خدا کے آخری پیغمبر کا خط ہے. اس کی جو حیثیت ہے وہ مخاطبین کو بھی معلوم تھی، اور صحابہ کرام بھی اس بات سے پوری طرح واقف تھے. چنانچہ انہوں نے جس طریقے سے دین کے جو اصول بیان کیے گئے ان کا اطلاق کیا ہے، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے دینی اصولوں کا اطلاق کیا ہے، بالکل اسی طرح اس اصول کا بھی اطلاق کیا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے دعوت دیتی ہے تو پھر ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا کی شرط پوری ہو گئی.
یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کا اطلاق ہونا چاہیے. یہ جو امر ہے کہ ہم اس کا حق رکھتے ہیں کہ اب ان کو سزا دے دیں، یہ ظاہر ہے کہ ان کا اجتہاد ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی حکم نہیں دیا ان کو، یہ ان کا اجتہاد ہے. لیکن یہ اجتہاد بالکل اصول کے مطابق ہے، ایسے ہی جیسے باقی معاملات میں ہم کرتے ہیں. یعنی جب وہ شرائط پوری ہو جائیں گی، آج وہ شرائط پوری ہو جائیں، یعنی خدا کا کوئی رسول، میں بالفرض یہ بات کر رہا ہوں، آج لوگوں کو دعوت دے دے، امریکہ اور برطانیہ کو دعوت دے دے، اور دعوت دینے کے بعد دنیا سے چلا جائے، تو اسی قانون کا نفاذ ہوگا. ہم سب رسولوں کے بارے میں تو آپ نے پہلے یہ مثالیں دی تھیں کہ سابقہ امتوں میں بھی اس طرح رسول آتے رہے اور ان کے ذریعے سے یہ اتمام حجت برپا ہوا اور اس کے بعد سزا بھی دی گئی. لیکن رسول کے متبعین کے ذریعے سے سزا دی گئی، یہ اللہ میاں نے پہلے بھی کیا کسی رسول کے ساتھ کیا ہے؟ دیکھیے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کیا گیا نا کہ ان کے بعد جو غلبے کا قانون ہے وہ ان کے ساتھیوں سے متعلق ہوا. اصل میں رسول کے ساتھی رسول سے الگ نہیں ہوتے، یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ ہوتے ہیں. یعنی محمد الرسول اللہ اور ان کے جگہ جگہ یہاں بیان کرتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک طرف ایک گروہ ہے صالحین کا یا اہل ایمان کا، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو منکرین ہیں، جو مقابل میں کھڑے ہیں، جنہوں نے تکذیب کر دی ہے. تو یہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ رسول کے ساتھی کوئی رسول سے الگ ہوتے ہیں، وہ اس پوری کشمکش کے اندر خدا کا اعلیٰ اور جاریہ بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس سے پہلے ایک نشست میں کہ صحابہ کرام کے ذریعے سے سزا کا نفاذ کیا گیا، اس وقت بھی وہی تھے، یعذبہم اللہ بایدیکم. تو اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے یعنی ہمارے ہی ہاتھوں کے ذریعے سے یہ جو سارا کا سارا قرآن حکیم میں قتال اور جہاد کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ سب رسول کے ساتھ اسی اسکیم کے تحت خاص تھا یا اس میں کچھ کام آج ہمارے ذمہ بھی ہے کرنے کا؟ یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب قتال کا حکم دیا ہے سورہ بقرہ میں، تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ حتیٰ لا تکون فتنہ و یکون الدین کلہ للہ، یعنی یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دو غایتیں مقرر کر دی گئی ہیں. ایک غایت یہ ہے کہ سرزمین عرب میں دین کا غلبہ قائم کر دیا جائے، اور دوسری غایت یہ ہے کہ فتنے کا استحصال کر دیا جائے. پھر اسی پر متفرع کر کے سورہ حجرات میں یہ بتایا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑیں اور ان میں سے ایک گروہ بغاوت پر اصرار کر رہا ہو تو اس کے خلاف بھی قتال ہوگا. تو یہ بات بالکل واضح کر دی کہ فتنہ، فساد، ظلم و عدوان یہ جہاں بھی ہوگا قتال کیا جا سکتا ہے. یہ اسی اصول پر مبنی ہے جس کو قرآن مجید نے قتل کے بارے میں بیان کیا ہے. یہ فرمایا نا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض. تو جب دنیا میں فساد برپا کرے گا کوئی بھی گروہ، دیکھیے ایک فساد وہ ہے جو افراد برپا کرتے ہیں، کسی سلطنت کے اندر برپا کرتے ہیں، اور ایک فساد وہ ہے کہ جو قومیں برپا کر ڈالتی ہیں. تو جہاں کہیں بھی فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، جہاں ظلم و عدوان ہوگا، اس کے خلاف ہم جنگ کریں گے اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پر شرک اور ارتداد کے استحصال کے لیے تلوار اٹھائیں، یہ حق اللہ نے صرف اپنے رسولوں کو دیا ہے. اور رسولوں کو بھی کیا دیا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ خود یہ فیصلہ کرا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ متعین کر کے بتاتے ہیں کہ یہ گروہ ہے، اس کو اتنے وقت کا الٹیمیٹم دے دیا جائے، اس کے خلاف اب یہ اقدام کیا جائے. یعنی وہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست قتال کر رہے ہوتے ہیں. صرف اعلیٰ اور جاریہ کی حیثیت فرشتوں کو حاصل ہوتی ہے اگر اینٹ پتھر سے عذاب آنا ہے، اور یا پھر صحابہ کرام جیسے کہ ان کی تلواروں کے ذریعے سے عذاب آیا. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کا براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم پر نفاذ کیا جاتا ہے. یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ہم اب جب قتال کریں گے تو وہ فتنے کے خلاف کریں گے، فساد کے خلاف کریں گے، اور یہ قتال قیامت تک جاری ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر خلاصہ کیا جائے اسلام کے احکام قتال کا تو یہ ہوگا کہ کفر اور شرک کے معاملے میں تو کسی شخص کو سزا دینے کا حق باقی نہیں رہا. کفر، شرک اور ارتداد یہ تینوں جرائم سنگین جرائم ہیں، لیکن ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے. وہ دنیا میں بھی براہ راست ان کی سزا دیتا ہے، جب اس نے چاہا اس نے دی، اور وہ قیامت میں بھی دے گا. یہ بات قرآن نے بالکل واضح کر دی ہے. لیکن کسی انسان کو ان جرائم کی سزا دینے کا حق نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فتنہ و فساد کے استحصال کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں، اور فتنہ و فساد کے استحصال کے لیے اقدام کر کے بھی تلوار اٹھائی جائے گی، مدافعت کے موقع پر بھی تلوار اٹھائی جائے گی. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اب جہاد قیامت تک کے لیے صرف فتنہ اور فساد کے خلاف ہوگا. اس کے سوا کسی شخص کو کسی کی جان لینے کا اختیار نہیں ہے. قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ صرف فساد فی الارض ہے جس کے استحصال کے لیے آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں. عامر صاحب، آپ کی ساری گفتگو اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو رسول کی دعوت ہے اور اس دعوت کے انکار کے نتیجے میں عذاب ہے،
یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نہایت طاقتور ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی مثال بن رہا ہے. تو ہم بجائے یہ مثال لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے، ہم نے کیا ایسے ہی ہے کہ خود اس جگہ پہ کھڑے ہو کے کام کرنا شروع کر دیا، اور ہم ہار بھی رہے ہیں. یعنی کہ ایک مارکا تو ہم جیت چکے تھے، بجائے یہ کہ اس کی رداد لوگوں کو سناتے، ہم نے نئے چھوٹے چھوٹے مارکے شروع کر دیے اور وہ مارکے ہم ہارنے لگ گئے. تو یہ ہمارے جو بڑے مارکے کی جیت تھی، کیا یہ اس کو ضائع نہیں کر دیتی؟ یقیناً یہی بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی، یہ بعثت تاریخ کی روشنی میں ہوئی ہے. یعنی اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ زمانہ قبل تاریخ کی سرگزشتیں ہیں. وہ مقامی طور پر تو لوگوں کے سامنے رہی ہیں، لیکن ان کو تاریخی حیثیت حاصل نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اسی لیے ختم کی گئی ہے کہ اب سب کچھ تاریخ کی روشنی میں آ گیا تھا. یہ واقعہ جو ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. یعنی ایک شخص اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، میں تمہارا فیصلہ کر کے جاؤں گا. آپ اندازہ کیجئے قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں کہ یہ رسول آ گیا ہے، اور جب رسول آ جاتا ہے تو قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے. یہ فیصلہ تاریخ کی روشنی میں ہوا، اس کی روداد تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے. ہمارا کام یہ تھا کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر اس واقعے کو نمایاں کرتے، یہ بتاتے کہ خدا تعالیٰ نے اس طریقے سے اس دنیا میں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ جزا و سزا برپا کر کے دکھا دی جو قیامت میں سب کے لیے برپا ہوگی. قرآن کی دعوت کیا ہے، اسلام کی دعوت کیا ہے؟ یہ کہ ایک دن تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں جزا و سزا ہونی ہے. وہ جزا و سزا، وہ قیامت صغریٰ، وہ اس دنیا کو دکھا دی گئی اور اس بڑے پیمانے پر دکھائی گئی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ سرزمین عرب میں قریش کا اقتدار الٹ گیا، سرزمین عرب میں لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد گرد و پیش کی وہ سلطنتیں، میں نے ابھی مثال کے طور پر عرض کیا تھا، گویا امریکہ، برطانیہ، جرمنی اپنے زمانے کے سب زمیں بوس ہو گئے. اتنا بڑا واقعہ ہوا، اور یہ محض ایمان کی بنیاد پر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٹیمیٹم دے کے ہوا. یعنی باقاعدہ طور پر یوں نہیں ہے کہ ایک واقعہ تاریخی عوامل کے تحت ہو گیا، نہیں، الٹیمیٹم دے کے ہوا. انسانی تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ تھا جس میں ہم اور در حقیقت یہ سب سے بڑی دلیل تھی. آپ قرآن کو پڑھیے، اس کے ہاں سب سے بڑا استدلال کرنے کے لیے عاد، سمود، قوم فرعون، ان کے واقعات سامنے لائے جاتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دینونت کو سامنے لاتے اور یہ بتاتے کہ دیکھیے یہ کوئی حکیم، کوئی فلسفی، کوئی لیڈر، کوئی رہنما ایسا نہیں تھا، یہ خدا کا پیغمبر تھا، خدا کا آخری پیغمبر تھا، اس لیے فیصلہ سنا کر گیا ہے. اس کے ذریعے سے خدا کی جزا و سزا زمین پر ظاہر ہوئی ہے. اس استدلال کو پیش کرنے کے بجائے ہم نے خدائی کام اپنے ذمہ لے لیا. یعنی وہ معاملات، میں نے تو اس کے بارے میں لکھا تھا ایک موقع کے اوپر کہ ہم اس کا فرق ہی محسوس نہیں کر سکے کہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ واقعہ خضر میں اللہ کے حکم پر ایک بچے کی جان لے لی گئی، ایک مسکین کی کشتی توڑ دی گئی. یہ ہم نے پڑھا نا قرآن مجید میں. یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور وہ اس کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ آپ کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ نے تخصیص سے بحث اٹھائی تھی، سمجھانا پڑے گا نا لوگوں کو یہ خدائی معاملات ہیں. تو اسی طریقے سے کفر، شرک اور ارتداد کی سزا دینا یہ خدائی معاملہ ہے، اور یہ خدائی معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے. اس کا حق مجھے بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے، مسلمانوں کی کسی حکومت کو بھی نہیں ہے، کسی گروہ اور کسی جتھے کو بھی نہیں ہے، کسی اسلامی جماعت کو بھی نہیں ہے. یہ حق صرف اور صرف خالق کائنات کا ہے، اور یہ آخری بار استعمال ہو چکا ہے. نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اب اس کا کوئی سوال باقی نہیں ہے. یعنی آپ کفر، شرک اور ارتداد کی غلطی واضح کریں گے، دعوت دیں گے، پیغام پہنچائیں گے، اس کے خلاف جزا و سزا کا اختیار آپ کے نہیں دیا گیا. اب صاحب، قانون اتمام حجت کے حوالے سے بہت سارے پہلوؤں پہ آپ نے وضاحت کی، اور اس بات پہ بہت حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ اس سب گفتگو کے بعد تو یہ ایسا لگتا ہے کہ بہت مانوس سی چیز ہے جو قرآن حکیم میں ہر جگہ موجود ہے. لوگوں کے لیے یہ اتنی اجنبی ہو گئی آج. ہم کفار کو جب متوجہ کریں آج کے دور میں، جب ہم ان کو دعوت دیں، کفار کا لفظ دیکھیں میں نے پھر استعمال کر لیا کیونکہ ہمارے ہاں یہ دوسری تعبیر استعمال ہی نہیں ہوتی ہے. ہم ان کو کیسے بتائیں کہ یہ دیکھو اگر یہ آپ نہیں مانیں گے تو اس کا انجام یہ ہو جائے گا؟ یعنی کہ وہ تو ہمیں یہ کہیں گے نا کہ تم لوگ تو ہمیشہ کے لیے مانتے ہو کہ ہمیشہ تم لوگ اقدام کرو گے اور جیت جاؤ گے، اور یہ دور حاضر میں تمہارے اتنے سارے اقدامات ہوئے اور تم ہار چکے ہو، تو تمہاری دلیل، تمہاری دعوت کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ ہم کیا کہیں اس کے جواب میں؟
یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے فکر کی اصلاح کرنی چاہیے. میں جو بات کم و بیش اب تو نصف صدی ہونے کو ہے بار بار توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مذہبی فکر کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی فکر ہے اس کی ایک تاریخ ہے. وہ جس زمانے میں مدون ہوا، ترتیب پایا، اس کے کچھ اپنے عوامل تھے. اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں اور وہ بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہیں جو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھی گئی. دور حاضر میں اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی عنایت ہوئی کہ اسی بر صغیر کے اندر ایسے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے جنہوں نے ایک نئی دنیا ہمارے سامنے رکھی، قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک نیا اسلوب متعارف کرایا. اس کے نتیجے میں قرآن مجید کے اندر جو قوانین بیان ہوئے ہیں بالخصوص وہ خدائی معاملات کے قوانین وہ نمایاں ہو کر سامنے آئے. ان میں سے ایک چیز یہ اتمام حجت کا قانون بھی ہے. اس سے بہت سے حقائق واضح ہوئے اور دیکھیے کہ اس سے خود فقہ اسلامی پر بڑے ناگزیر اثرات پڑے ہیں. یہ ریکنسٹرکشن کا عمل یعنی تشکیل جدید کا عمل یہ ہونا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہ ہوگا تو استدلال درست ہوں گے، اسلام کا تعارف درست ہوگا، ایک نئی دنیا. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس میں وقت تو لگے گا لیکن یہ نوشتہ تقدیر ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. حضرت آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہمیں کچھ مزید موضوعات پہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے. اب تک کے لیے بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ.